سوچئے، ایک ایسی مشین جو آپ کے ہر جذبے کو محسوس کر سکے، آپ کے رازوں کو جانے، آپ کے ارادوں کو پہچان لے، بنا ایک لفظ کہے۔ اور پھر آپ سے پہلے آپ کے فیصلے بھی کر لے، تو کیا انسانی اختیار اصل میں اختیار ہے یا صرف ایک محفوظ جھوٹ جس میں ہم جی رہے ہیں؟ یووال نوآ ہراری کے نزدیک یہ سب کچھ کل کا خواب نہیں، بلکہ آج کا وہ حقیقت ہے جو خاموشی سے ہمارے مستقبل کا نقشہ بدل رہا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں انسان خود اپنے وجود کا سب سے مشکل سوال پوچھتا ہے۔ یہ ہے ہومو ڈیس۔ خوش آمدید ہے علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ ہے، وائس کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کبھی مرد مصنف کو خاتون کہہ دینا۔ یہ آڈیو صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو کبھی صرف تصور میں تھا، لیکن اب انسانی تحقیق کا مرکز بن چکا ہے۔ دی نیو ہیومن ایجنڈا، یعنی نیا انسانی منصوبہ۔ اچھا، تو اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں نا، ہزاروں سال سے 3 بڑی مشکلیں تھیں ہمارے سامنے۔ جی بالکل۔ قحط، وبائیں ہاں، اور جنگ۔ یہ تو بس ہمیشہ سے تھے۔ ہاں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ خدا کی مرضی ہے یا انسانی فطرت کا حصہ ہے جن سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ مطلب یہ تو ہماری تہذیبوں کا، ہماری سوچ کا حصہ بن گئے تھے۔ صحیح۔ لیکن اب خاص طور پر پچھلی کچھ دہائیوں میں، تیسری ہزاری کے آغاز میں ایک بہت بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ اب یہ مسئلے، یہ جو قحط، وبا اور جنگ ہیں، یہ قدرت کی کوئی ایسی طاقتیں نہیں رہیں جن کے آگے ہم بے بس ہوں۔ اچھا۔ اب یہ وہ چیلنجز ہیں، وہ مسائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کیسے روکنا ہے، اور اکثر ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور اس بات کی تائید وہ اعداد و شمار بھی کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ کتابوں میں، ذرائع میں یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بھوک سے مرنے والوں سے زیادہ لوگ زیادہ کھانے سے، یعنی موٹاپے وغیرہ سے مر رہے ہیں۔ جی، یہ حیران کن بات ہے۔ اور اسی طرح وہ جو متعدی بیماریاں ہوتی تھیں، انفیکشس ڈیزیزز، ان سے زیادہ اموات اب بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات شاید یہ ہے کہ جنگ، دہشت گردی اور جرائم میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ اب خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی ایک پوری سوچ کی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ مسئلے ختم ہو گئے ہیں، ظاہر ہے آج بھی دنیا میں بھوک ہے، بیماری ہے، تشدد ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ لیکن اب بنیادی فرق یہ ہے کہ انہیں ناقابل علاج یا ناگزیر نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ مانا جاتا ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی ان پرانے دشمنوں پر، یعنی قحط، وبا اور جنگ پر قابو پا رہے ہیں، تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ مطلب انسانیت اب اپنی توجہ کس طرف مرکوز کرے گی؟ بالکل یہی سوال ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، تو اب نیا ایجنڈا کیا ہو؟ اور خاص طور پر جب ہمارے پاس بائیو ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسی زبردست نئی طاقتیں بھی آ گئی ہیں۔ صحیح۔ تو ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اگلے بڑے اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ جو نام سامنے آتے ہیں وہ تو کافی بڑے ہیں۔ ہاں، بڑے تو ہیں۔ پہلا ہے لا فانیت، یعنی امورٹیلٹی، موت پر قابو پانا۔ موت پر قابو پانا، واہ۔ دوسرا ہے خوشی، یعنی ہیپینس۔ یہ نہیں کہ صرف تکلیف سے بچنا، بلکہ ایک مستقل حقیقی خوشی حاصل کرنا۔ اچھا۔ اور تیسرا وہ ہے الوہیت، یعنی ڈیوینٹی، انسان کو اپ گریڈ کرنا، عام ہوموسیپین سے ایک طرح کا ہومو ڈیوس بنانا۔ ہومو ڈیوس یعنی خدا نما انسان؟ ہاں، مطلب وہ انسان جس نے اپنی بایولوجیکل حدود کو پار کر لیا ہو۔ یہ اہداف سننے میں تو بہت بڑے لگتے ہیں، یقیناً، لیکن اگر غور کریں تو یہ پچھلی کامیابیوں کا ہی ایک طرح سے منطقی تسلسل ہیں۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، جیسے موت پر قابو پانے کی کوشش، یہ بیماریوں کے خلاف جو ہماری صدیوں پرانی جنگ ہے، اسی کا اگلا قدم ہے۔ موت کو ایک ٹیکنیکل مسئلہ سمجھنا جسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی بیماری کی طرح؟ بالکل اسی طرح خوشی کی تلاش۔ پہلے یہ صرف فرد کی ذمہ داری تھی، اب شاید یہ ایک اجتماعی منصوبہ بن جائے۔
اور الویت کی بات، یعنی انسان کو بہتر بنانا، یہ بھی تو ہماری جو قدرتی مجبوریاں ہیں ان پر قابو پانے کی خواہش ہی ہے۔ تو اب صرف زندہ رہنا کافی نہیں، بلکہ بہتر زندہ رہنا مقصد بن رہا ہے۔ اپنی بائیولوجیکل قید سے آزادی۔ صحیح کہا، یہ ہومو سیپینس سے ہومو ڈیوس بننے کا سفر ہے۔ تو ان بڑے اہداف تک پہنچنے کے لیے راستے کیا بتائے جا رہے ہیں؟ کن طریقوں سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرائع میں 3 بنیادی راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا ہے بائیولوجیکل انجینئرنگ، یعنی حیاتیاتی طریقوں سے جسم کو بدلنا، ہاں، جیسے جینز میں تبدیلی کرنا، اعضاء کو دوبارہ اگانا، جسمانی صلاحیتیں بڑھانا۔ دوسرا راستہ ہے سائبرگ انجینئرنگ۔ سائبرگ یعنی انسان اور مشین کا ملاپ۔ جی، جسم کو مشینوں یا کمپیوٹرز کے ساتھ جوڑنا، جیسے مصنوعی اعضاء جو دماغ سے کنٹرول ہوں یا برین کمپیوٹر انٹرفیس۔ اور تیسرا ہے غیر نامیاتی مخلوقات کی انجینئرنگ، یعنی مکمل طور پر مصنوعی ذہانت بنانا یا ایسی زندگی جو کاربن پر مبنی نہ ہو۔ اچھا، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کوششیں صرف ہماری صلاحیتیں نہیں بڑھائیں گی، بلکہ یہ خود انسان ہونے کا مطلب بدل سکتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اور یہ شاید اچانک نہیں ہوگا، یہ ایک بدتدریج عمل ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، بہتر دوائیں، جینیٹک علاج، دماغی صلاحیتیں بڑھانے والی ٹیکنالوجیز، یہ سب مل کر ہمیں آہستہ آہستہ ایک ایسے مقام پر لے جا سکتی ہیں جہاں ہم آج کے انسان سے بہت مختلف ہوں۔ اور ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت سے اخلاقی اور سماجی سوالات بھی جڑے ہوں گے۔ یقیناً، بے شمار سوالات۔ مگر جب انسان نے اپنے سب سے پرانے خطروں پر فتح پا لی تو اس نے ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھایا۔ اگلے حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا یہ سفر کیسے اس وقت شروع ہوا جب ہومو سیپینز نے دنیا پر راج کرنا شروع کیا۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلا پارٹ ہے پارٹ 1، ہومو سیپینز کانکرز دی ورلڈ، حصہ اول، انسان دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، کا پہلا چیپٹر، دی اینتھروپوسین، انسانی عہد۔ آئیے اب ہم پارٹ 1، ہومو سیپینز کانکرز دی ورلڈ، حصہ اول، انسان دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، کے پہلے چیپٹر سے شروعات کرتے ہیں۔ دی اینتھروپوسین، باب اول، انسانی عہد۔ تو اینتھروپوسین یعنی انسانی عہد، یہ نام اس لیے کہ پچھلے کوئی 70,000 سالوں میں ہم انسان جو ہے نا، وہ اس سیارے پر ماحول پر اثر انداز ہونے والی سب سے اہم قوت بن گئے۔ اچھا، سب سے اہم قوت مطلب قدرتی آفتوں سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، ایک طرح سے دیکھیں، تاریخ میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ بڑی تبدیلیاں وہ قدرتی وجہوں سے آتی تھیں، جیسے موسم بدل گیا یا وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہل گئیں، آتش فشاں پھٹ پڑے۔ کوئی ایک اکیلی سپیشیز، کوئی ایک نو کبھی بھی اتنی طاقتور نہیں رہی کہ پوری دنیا کو بدل دے۔ اور یہ اثر کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اثر برفانی ادوار جیسا ہے، یا جیسے وہ زمینی پلیٹوں کی حرکت ہوتی ہے، اتنا بڑا اثر۔ بالکل، اور شاید جلد ہی ہم اس شہابیے سے بھی آگے نکل جائیں جس نے ڈائناسورز کو ختم کیا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب ہم ایک اکیلی نو اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کا سب سے واضح اثر آپ کو جانوروں کی دنیا میں نظر آئے گا۔ میڈیا میں تو شیر، بھیڑیے، یہ سب دکھاتے ہیں۔ ہاں، لگتا ہے جیسے وہی سب سے طاقتور ہے۔ لیکن اصل میں دنیا اب بھری ہوئی ہے انسانوں سے اور ان کے پالے ہوئے جانوروں سے۔ مثال دیکھیں، جرمنی میں جنگلی بھیڑیے 100 سے بھی کم ہیں، مگر کتے 50 لاکھ سے زیادہ۔ 50 لاکھ؟ جی، اور دنیا میں شیر صرف 40,000، لیکن گھروں میں پالی جانے والی بلیاں 600 کروڑ۔ 600 ملین؟ ہاں، افریقی بھینسیں 9 لاکھ کے قریب، لیکن گائیں 1.5 ارب۔ پینگوئنز 5 کروڑ، مرغیاں 20 ارب۔ 20 ارب مرغیاں! تو مطلب 90% سے زیادہ جو بڑے جانور ہیں زمین پر، وہ یا تو ہم انسان ہیں یا ہمارے پالے ہوئے جانور۔ بالکل، زمین ایک طرح سے ایک بہت بڑا فارم بن گئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ 1970 سے اب تک جنگلی حیات کی کل آبادی آدھی رہ گئی ہے۔ آدھی؟ صرف پچھلے 50 سالوں میں؟ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے، لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ یہ غلبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ نیا نہیں ہے۔ ہمارے پتھر کے زمانے کے آباء و اجداد جو شکار کرتے تھے، جمع کرتے تھے، انہوں نے بھی زراعت سے بہت پہلے بڑے پیمانے پر جانوروں کو ختم کیا۔ اچھا؟ جیسے
جیسے دوسری انسانی انواع تھیں وہ بھی ختم ہوئیں. پھر آسٹریلیا اور امریکہ کے جو بہت بڑے جانور تھے، میگا فونا جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی اسی دور میں غائب ہو گئے. لیکن بڑے جانوری کیوں زیادہ متاثر ہوئے؟ ان کی افزائش نسل سست ہوتی ہے نا. خرگوش تو جلدی جلدی بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن ہاتھی یا میمتھ ان کو وقت لگتا ہے، تو وہ شکار کا مقابلہ نہیں کر سکے. شاید ہمارے پرکھوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب لمبے عرصے میں اس کا کیا اثر ہوگا. اور پھر زراعت آئی، زرعی انقلاب. اس نے صرف زمین نہیں بدلی، سوچ بھی بدل دی. جی ہاں، بالکل. جو شکاری جمع کرنے والے تھے وہ زیادہ تر اینیمسٹ تھے. وہ مانتے تھے کہ انسان، جانور، پودے، دریا، پہاڑ، سب میں ایک روح ہے. سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اچھا، جیسے جنوبی ہندوستان کے نایاکا قبیلے کی مثال دی جاتی ہے. جی، وہ آج بھی کچھ ویسا ہی مانتے ہیں. لیکن زرعی انقلاب کے بعد سیسٹ مذاہب زیادہ پھیلے. ان میں انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا، باقی مخلوق سے الگ، اونچا. بائبل میں جو سانپ کا ہوا کو بہکانے والا قصہ ہے، ہاں، اسے بعض اوقات ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے بات چیت کرنے کے خلاف ایک تنبیہ تھی. اور وہ جو جنت سے نکالے جانے کی کہانی ہے، وہ ایک طرح سے زرعی زندگی شروع کرنے جیسی ہے، قدرت سے ایک قدم دور. اور اسی زرعی انقلاب نے پالتو جانوروں کو ایک نئی شکل دی. آج تعداد کے لحاظ سے تو وہ سب سے کامیاب ہے نا، گائے، مرغیاں. ہاں، تعداد میں تو بہت کامیاب ہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں. لیکن یہ اجتماعی کامیابی ہے، ناؤ کی. انفرادی جانور کی زندگی کیسی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، مطلب تکلیف دہ کہانی. اکثر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں ہماری ضرورتوں اور خواہشوں کے تابع ہو گئی ہیں. ان کی اپنی جو فطری ضروریات ہیں، جسمانی، جذباتی، سماجی، وہ فارمز پر اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں. چھوٹے پنجیرے، سینگ کاٹ دینا، دم کاٹ دینا، ماؤں سے بچوں کو جلدی الگ کر دینا، یہ سب عام ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان کی ضرورتیں اب اہم نہیں رہیں؟ یہاں ایوولوشنری سائیکالوجی کا کردار آتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ ہماری اور جانوروں کی بنیادی ضرورتیں اور جذبات لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں. وہ آج بھی ویسی ہی محسوس ہوتی ہیں، چاہے بقا کے لیے اب اتنی ضروری نہ ہو. جیسے انسان کو میٹھے کی خواہش ہوتی ہے. ہاں، وہ تو پتھر کے زمانے سے ہے. بالکل. اسی طرح جانوروں کی بھی گہری ضرورتیں ہیں. جیسے حاملہ سور کی مثال لیں. وہ بہت ذہین اور متجسس جانور ہے، لیکن اسے فارم پر اتنے تنگ پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی. اس کی فطری ضرورت پوری نہ ہونے پر اسے شدید مایوسی ہوتی ہے. تو ان کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے ان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ سمجھنا ہوگا. یہاں وہ آرگنزم بطور الگوریدم والی بات آتی ہے. جی، الگوریدم کیا ہے؟ بس کسی کام کو کرنے یا مسئلہ حل کرنے کے لیے مرحلہ بار ہدایات کا ایک سیٹ. جیسے کھانا پکانے کی ترکیب یا وینڈنگ مشین کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک. تو لائف سائنسز کہتی ہیں کہ تمام جاندار بشمول انسان بہت ہی پیچیدہ بائیو کیمیکل الگوریدم ہیں. ارتقاء نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم اپنی بقا اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلے کریں. ہمارے احساسات، جذبات، خواہشات، یہ سب دراصل ان الگوریدمز کا حصہ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اچھا، تو جیسے خطرہ دیکھ کر ڈر جانا، یہ ایک الگوریدم ہے؟ ہاں، ایک بہت پیچیدہ حساب کتاب ہے جو جسم و دماغ میں چلتا ہے اور ہمیں بھاگنے یا لڑنے پر اکساتا ہے. یا کسی کی طرف کھچاؤ محسوس ہونا، وہ بھی ایک بائیو کیمیکل الگوریدم ہے نسل آگے بڑھانے کے لیے. اور اہم بات یہ کہ یہ جذبات صرف انسانوں تک محدود نہیں. بالکل نہیں. بنیادی جذبات جیسے خوف، غصہ، خوشی اور خاص طور پر ماں اور بچے کا جو تعلق ہے، یہ تمام میملز میں مشترک ہیں. وہ ہیری ہارلو کے بندر کے بچوں والے تجربات یاد آ گئے. جی ہاں، وہ بہت اہم تھے. انہوں نے دکھایا کہ بندر کے بچوں کو صرف دودھ نہیں چاہیے تھا، انہیں وہ نرم کپڑے والی ماں سے لپٹنا تھا. وہ جذباتی تعلق، وہ لمس، اس کی شدید ضرورت تھی. جبکہ 20ویں صدی کے شروع میں تو بچوں کی پرورش کے مشورے اس کے بالکل الٹ تھے کہ زیادہ گود میں نہ لو، پیار نہ کرو. ہاں، وہ سائنسی مشورے جذباتی ضروریات کو بالکل نظر انداز کرتے تھے. اور آج کی جو بڑی بڑی ڈیری اور گوشت کی صنعتیں ہیں، وہ تو بنیادی طور پر اسی سب سے مضبوط میملین بانڈن یعنی ماں اور بچے کے رشتے کو توڑنے پر ہی قائم ہے. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اور اس سب کے پیچھے سائنسی انقلاب اور پھر ہیومنزم کا بھی بڑا کردار ہے.
سائنس نے پرانے خداؤں کی جگہ انسان کو مرکز میں لا کھڑا کیا۔ ہیومنزم نے کہا کہ انسانی تجربہ، انسانی خوشی سب سے اہم ہے۔ تو پھر سائنس کی مدد سے جیسے ویکسین اور اینٹی بائیوٹکس سے صنعتی فارمنگ اور زیادہ مؤثر ہو گئی؟ جی، اب جانوروں کو بہت زیادہ تعداد میں بہت بری حالتوں میں بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سائنس نے بیماریوں کا علاج دے دیا، اور اس سب کا جواز انسانی ضرورت اور انسانی خوشی کو قرار دیا گیا۔ اس سے وہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی سپر انٹیلیجنٹ اے آئی بن جائے جو ہم سے زیادہ ذہین ہو، تو کیا اسے حق ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا ہم جانوروں سے کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اخلاقی سوال ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اے آئی کو یہ حق نہیں، تو پھر ہمیں اپنے عمل پر بھی غور کرنا ہوگا۔ مگر یہ قوت صرف دنیا کو بدلنے تک محدود نہیں تھی۔ اگلا مرحلہ تھا زندگیوں کا تعلق، مذہب کا روپ اور سچائی کا تصور، سب کچھ دوبارہ لکھنا۔ تو تیار ہو جائیے، اگلا حصہ ہے پارٹ 1، ہومو سیپین کانکرز دی ورلڈ۔ حصہ اول، انسان دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، اور اس کا اگلا چیپٹر 2، دی ہیومن سپارک، باب دوم، انسانی چمک۔ کیا چیز انسان کو اتنا خاص بناتی ہے؟ یہ راز ابھی باقی ہے۔ تو اب ہم پارٹ 1، ہومو سیپینس کانکرز دی ورلڈ، حصہ اول، انسان دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، کہ دوسرے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ دا ہیومن سپارک، باب دوم، انسانی چمک۔ اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے وہ چنگاری، وہ خاص صلاحیت جو ہومو سیپینس کو الگ بناتی ہے۔ آخر وہ کیا تھا جو انسان کے دماغ نے سوچا، جسے کسی اور مخلوق نے نہیں سوچا؟ تو وہ کیا خاص بات ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسانوں کو اتنا طاقتور بناتی ہے؟ کیا یہ کوئی اخلاقی برتری ہے یا بس طاقت کا کھیل؟ ایک جواب تو اکثر سننے میں آتا ہے، روح۔ ہاں، یہ تو بہت پرانا اور عام خیال ہے کئی مذاہب میں کہ صرف انسانوں کے پاس ایک لازوال روح ہے، جانور بس فانی ہے۔ اور اسی بنیاد پر شاید ہمارے نظام بھی بنے۔ جی بالکل، اسی عقیدے نے ہمارے قانونی سماجی نظاموں کو شکل دی ہے، جس نے انسانوں کو جانوروں پر ایک قسم کی حکمرانی کا حق دیا۔ لیکن سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا کوئی ثبوت ملا ہے روح کا؟ دیکھیں، سائنسی طور پر آج تک تو روح کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، نہ انسانوں میں نہ جانوروں میں۔ اچھا، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ تصور خود ارتقاء کے نظریے سے ٹکراتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ارتقاء تو لاکھوں سال میں ہونے والی بتدریج تبدیلی ہے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نسل در نسل، جبکہ روح کو تو ایک مکمل لازوال چیز سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس تدریجی عمل سے کیسے بن سکتی ہے؟ صحیح، یہ تو تضاد ہے۔ جی، اسی لیے تو ڈارون کا نظریہ اتنا متنازع تھا، کیونکہ اس نے اس لازوال روح کے تصور کو چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر روح وہ چنگاری نہیں ہے تو شاید شعور ہے، کانشسنس، یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، خوشی، غم، غصہ۔ ہاں، شعور ایک الگ بحث ہے، یہ روح والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو تجربات کا ایک بہاؤ ہے، احساسات، خیالات۔ اور سائنس اسے کیسے دیکھتی ہے؟ سائنس مانتی ہے کہ شعور دماغ کے اندر کیمیائی اور برقی سرگرمیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم FMRI اسکینز وغیرہ سے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دماغ کے کون سے حصے کب فعال ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ برقی سگنلز، یہ کیمیکلز، یہ خوشی یا تکلیف کے احساس میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ یہ اب بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے، سبجیکٹیو ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی محسوس کرتے ہیں ہماری طرح؟ آج کل زیادہ تر سائنسی شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ممالیہ جانور، پرندے اور شاید کچھ اور جانور بھی، ان میں احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ کیمبرج ڈیکلریشن کا بھی ذکر آتا ہے اس سلسلے میں۔ جی بالکل، وہ ایک اہم قدم تھا جب کئی سائنسدانوں نے متفقہ طور پر کہا کہ جانوروں میں شعور پایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، چوہوں پر جو تجربات ہوتے ہیں، جیسے وہ پانی والا تجربہ، امید اور مایوسی دکھانے کے لیے، دوا ساز کمپنیاں تو انہی تجربات کی بنیاد پر اینٹی ڈپریسنٹ بناتی ہیں، یہ مان کر کہ چوہوں کے جذبات انسانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو پھر کیا چیز ہے جو انسانوں کو منفرد بناتی ہے؟ شاید خود شناسی، سیلف کانشسنس، اپنے بارے میں سوچنا، مستقبل کا منصوبہ بنانا۔ یہ دلیل بھی تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے وہ سینٹینو چمپینزی کی مثال ہے، وہ چڑیا گھر میں پہلے سے پتھر جمع کر کے رکھتا تھا تاکہ بعد میں لوگوں پر پھینک سکے۔
یہ مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یا وہ کلیور ہینڈز والا گھوڑا جو حساب کرتا تھا؟ ہاں، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالک کے غیر محسوس اشارے سمجھ رہا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ رویے واقعی شعوری منصوبہ بندیاں ہیں یا بس بہت پیچیدہ غیر شعوری الگورتھم؟ ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ تو روح بھی نہیں، شعور بھی شاید پوری طرح منفرد نہیں، خود شناسی پر بھی سوال ہے۔ تو پھر کیا بچا؟ ذہانت، اوزار بنانا؟ دیکھیں، ذہانت اور اوزار سازی انسان تو یہ لاکھوں سال سے کر رہے تھے۔ پتھر کے زمانے میں بھی انسان ذہین تھے، اوزار بناتے تھے۔ لیکن وہ دنیا پر حاوی تو نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ تو بس ماحول کا ایک حصہ تھے۔ آج کا انسان اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو شاید پتھر کے زمانے کے شکاری سے کم وسیلہ والا یا کم اسٹریٹ سمارٹ ہو۔ اسے ہر چیز خود نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح۔ لیکن بحیثیت نو آج انسان ناقابل یقینی حد تک طاقتور ہیں۔ تو پھر وہ اصل فرق، وہ چنگاری آخر ہے کیا؟ اصل فرق، اور یہ سب سے اہم بات ہے، وہ ہے بڑی تعداد میں اور لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی صلاحیت۔ بڑی تعداد میں لچکدار تعاون؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چیونٹیاں اور مکھیاں بھی لاکھوں کی تعداد میں مل کر کام کرتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ بہت سخت، غیر لچکدار ہوتا ہے۔ وہ اپنا نظام نہیں بدل سکتی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف چمپینزی لچکدار تو ہیں، نئے طریقے سیکھتے ہیں، مگر صرف چھوٹے گروہوں میں کام کر سکتے ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتے ہوں۔ اور انسان؟ صرف انسان، یعنی ہومو سیپینز، لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی لچکدار طریقوں سے۔ ہم اپنے سماجی ڈھانچے، اپنے تعاون کے طریقے بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت یہ کہاں سے آئی؟ اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ یہ آئی ہے ہماری ایک منفرد قابلیت سے، مشترکہ کہانیوں، افسانوں اور تصوراتی حقیقتوں پر یقین کرنے کی صلاحیت سے۔ تصوراتی حقیقتیں مطلب وہ چیزیں جن کا وجود صرف ہمارے اجتماعی تخیل میں ہے، جیسے قانون، پیسہ، خدا، قومیں۔ یہ میز کرسی کی طرح ٹھوس نہیں ہے۔ لیکن ان پر یقین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب لاکھوں لوگ ان پر یقین کرتے ہیں تو یہ تصورات حقیقی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی ہمیں بڑے پیمانے پر منظم ہونے اور تعاون کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ کوئی مثال؟ روم نے یونان کو اس لیے فتح نہیں کیا کہ رومی فوجی زیادہ بہادر یا ذہین تھے، بلکہ اس لیے کہ رومیوں کا فوجی اور انتظامی تعاون کا نظام بہت بہتر تھا، جو مشترکہ قوانین اور وفاداری کے تصورات پر مبنی تھا۔ اچھا۔ یا روسی انقلاب کو دیکھ لیں۔ چند ہزار منظم کمیونسٹ جو ایک مشترکہ نظریے پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کروڑوں غیر منظم لوگوں پر مشتمل سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ تو یہ پیسہ، قانون، قومیں، یہ سب کہانیاں ہیں جن پر ہم یقین کرتے ہیں؟ دراصل ہاں، یہ اجتماعی کہانیاں ہیں، اور یہ تبھی تک طاقتور ہیں جب تک ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ میانمار میں کرنسی نوٹوں کا ایک حکم سے بیکار ہو جانا، یا سوویت یونین جیسی سپر پاور کا چند سال میں بکھر جانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ یقین کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب تک یہ یقین قائم رہتا ہے، یہی وہ قوت ہے جو دنیا کو چلاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل طاقت ہماری انسانی چمک، ہماری بائیولوجی میں نہیں، بلکہ ہماری کہانیاں سنانے اور اس پر یقین کرنے کی صلاحیت میں۔ واؤ! یعنی ہم اس لیے دنیا پر حاوی ہیں کیونکہ ہم معنی کا ایک ایسا جال بنا سکتے ہیں جو صرف ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اور پھر اسی جال کی بنیاد پر مل کر کام کرتے ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہی وہ چنگاری ہے جو ہمیں باقی تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ مشترکہ تخیل، یہ اجتماعی افسانے ہی ہماری اصل طاقت ہیں۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہومو سیپینس میں کیا چنگاری تھی، لیکن سوال یہ ہے، جب ایک عقل مند مخلوق دنیا پر حکومت کرنے لگتی ہے تو وہ صرف زندہ رہنے کا نہیں، معنی کا بھی تلاشگار بن جاتا ہے۔ اگلا حصہ ہے پارٹ 2، ہومو سیپینس گیوز میننگ ٹو دی ورلڈ۔ حصہ دوم، انسان دنیا کو معنی دیتا ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر ہے چیپٹر 1، دی اسٹوری ٹیلرز، باب اول، کہانی گو۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آئے گی، جہاں تصور، افسانے اور عقیدے بنیں گے انسانی طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار۔ اگلی نشست میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ اصل کردار ابھی پیش آنا باقی ہے۔
ذہن میں ایک تصویر بنائیے، آگ کے ارد گرد بیٹھے کچھ لوگ، ان میں سے ایک بولتا ہے، ایک کہانی سناتا ہے، اور سب اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہی ہے انسانی طاقت کا اصل جادو۔ اب ہم شروعات کر رہے ہیں ایک نئے سفر کی۔ پارٹ 2، ہومو سیپینز گیوز میننگ ٹو دا ورلڈ۔ حصہ دوم، ہومو سیپینز دنیا کو معنی دیتا ہے۔ اور اس پارٹ کا پہلا چیپٹر ہے چیپٹر 1، دا سٹوری ٹیلرز، بابا ول، کہانی کو۔ اچھا، تو جانور جو ہیں جیسے بھیڑیے یا چمپینزی، وہ ایک طرح سے دوہری حقیقت میں جیتے ہیں نا؟ ہاں، وہ معروضی حقیقت، آبجیکٹیو ریالٹی، بالکل، اور دوسری ان کی اپنی اندرونی دنیا، مطلب خوف، خوشی، یہ سب۔ ان کے سبجیکٹیو تجربات، جی۔ لیکن ہم یعنی ہومو سیپینز، ہم ایک تیسری سطح پر بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، درختوں اور دریاؤں اور خوف اور خواہشات کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا میں پیسے، خدا، قومیں، کارپوریشنز، یہ سب کہانیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ وہ اصل دریاؤں اور خواہشوں پر بھی حاوی ہو گیا، مطلب انہوں نے دنیا کو شکل دینا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ جو ہے وہ اصل میں ان کہانیوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ہماری اپنی صلاحیتیں تو شاید پتھر کے زمانے سے اتنی نہیں بدلی، نہیں، بنیادی حیاتیاتی صلاحیتیں ویسی ہی ہیں۔ لیکن یہ کہانیوں کا جو جال ہے یہ مضبوط ہوتا گیا، اور اسی نے ہمیں پتھر کے زمانے سے سلیکان ایج تک پہنچا دیا۔ بالکل، اور اس کی شروعات ہوئی تھی تقریباً 70,000 سال پہلے، وہ جسے کوگنیٹو ریولوشن کہتے ہیں، جب انسان نے پہلی بار ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا شروع کیا جو صرف تصور میں تھیں، خیالی چیزیں۔ یہ تو بہت بڑا لیپ تھا۔ اچھا، شروع میں تو یہ کہانیاں چھوٹی ہوں گی نا، جیسے وہ آبائی روحیں یا قیمتی سیپیاں؟ ہاں بالکل، شروع کے 60,000 سال تک تو کہانیاں چھوٹی تھیں، مقامی تھیں۔ ان سے کچھ 100 یا 1000 لوگ مل کر کام کر سکتے تھے، جو نیانڈرتھال یا چمپانزی سے تو بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر بھی محدود تھا۔ جی، بڑے پیمانے پر تعاون، مطلب لاکھوں لوگوں کا، وہ صرف شکار اور جمع کرنے سے ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔ اور وہ کچھ اور آیا زرعی انقلاب سے، تقریباً 12,000 سال پہلے۔ ہاں، زرعی انقلاب نے وہ مادی بنیاد فراہم کی، شہر بسے، فوجیں بنی، خوراک کا مستقل ذریعہ ملا۔ لیکن ایک نئی مشکل آ گئی ہوگی۔ بالکل، اب اتنے سارے لوگ، اتنے سارے تعلقات، لین دین، یہ سب یاد کیسے رکھا جائے؟ انسانی دماغ کی تو ایک حد ہے نا ڈیٹا پروسیسنگ کی۔ تو اس کا حل کیسے نکلا؟ اس کا ایک بڑا حل قدیم سمیر میں نکلا، کوئی 6,000 سال پہلے۔ انہوں نے عظیم خداؤں کی کہانیاں بنائیں۔ اچھا، خداؤں کی کہانیاں؟ ہاں، اور وہاں مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں تھے، وہ اہم سیاسی اور معاشی مراکز بھی بن گئے۔ اوہ، یعنی وہ ایک طرح سے… جی، وہ سمیری خدا جیسے اینکی تھے، انانا تھیں، وہ آج کل کے برانڈز یا کارپوریشنز جیسے تھے۔ ان کی اپنی جائیداد تھی، وہ قرض دیتے تھے، ملازم رکھتے تھے۔ ارے واہ! اور چونکہ خدا تو مرتے نہیں، تو ان کی طاقت اور جائیداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ پادری جو تھے وہ ان خداؤں کے معاملات چلاتے تھے، ان کے مینیجر تھے۔ لیکن پھر وہی مسئلہ آ گیا ہوگا، ڈیٹا کا۔ ہاں، جلد ہی پادریوں کے لیے بھی یہ سارا حساب کتاب رکھنا، یہ ڈیٹا سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور پھر تقریباً 5,000 سال پہلے وہیں سمیر میں 2 زبردست ایجادات ہوئیں، تحریر یعنی لکھنا، اور پیسہ۔ اچھا، تحریر اور پیسہ۔ جی، ان 2 چیزوں نے انسانی دماغ کی وہ ڈیٹا پروسیسنگ والی حدیں توڑ دیں۔ کیسے؟ دیکھیں، اب آپ لاکھوں لوگوں سے ٹیکس وصول کر سکتے تھے، اس کا ریکارڈ رکھ سکتے تھے، پیچیدہ بیوروکریسی یعنی منظم دفتری نظام بنا سکتے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنا ممکن ہو گیا۔ ٹھیک، اور مصر میں کیا ہوا؟ وہاں تو فرعون کا تصور تھا۔ مصر نے اس ماڈل کو ایک قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے پادری بادشاہ کو خدا کے ساتھ ملا دیا اور ایک زندہ خدا بنا دیا، فرعون۔ یعنی فرعون خود خدا تھا؟ کہانی یہی تھی۔ نظریہ یہ تھا کہ پورا مصر فرعون کا ہے، سب کو اس کا حکم ماننا ہے، اسے ٹیکس دینا ہے۔ لیکن اصل میں حکومت کیسے چلتی تھی؟ کیا وہ ایک شخص؟ نہیں، اصل حکمران وہ گوشت پوست کا فرعون نہیں تھا، بلکہ وہ تصوراتی فرعون تھا، وہ برانڈ جو لاکھوں مصریوں کے ذہنوں میں بستا تھا۔ عملی کام تو ہزاروں پڑھے لکھے اہلکار چلاتے تھے، یعنی بیوروکریسی۔ بالکل ویسے جیسے کوئی مشہور شخصیت مر بھی جائے
تو اس کا برانڈ چلتا رہتا ہے؟ بالکل، جیسے ایلوس پریسلے کی مثال دی جاتی ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس کا برانڈ کام کرتا رہا، پیسے کماتا رہا۔ اصل چیز وہ تصور بن گیا تھا، تو یہ تحریر نے معاشروں کو ایک نئے انداز سے منظم کرنا سکھا دیا۔ ایک طرح سے الگوریدم کی طرح۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ الگوریدم کیا ہے؟ کسی مسئلے کو حل کرنے یا فیصلہ کرنے کے لیے طے شدہ مراحل کا ایک سیٹ۔ ٹھیک، اب دیکھیں، جو معاشرے پڑھے لکھے نہیں تھے وہاں لوگ فیصلے اپنے ذہنوں سے، اپنی سمجھ بوجھ سے کرتے تھے، لیکن تحریر آنے کے بعد لوگ بڑے بڑے نیٹ ورکس میں منظم ہو گئے۔ ہر شخص ایک بڑے الگوریدم کا ایک چھوٹا سا قدم پورا کر رہا ہوتا ہے، اور پورا الگوریدم مل کر بڑے فیصلے کرتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو بیوروکریسی کا جوہر ہے۔ قدیم مصر میں بھی یہی تھا، آج کے ہسپتال یا سرکاری دفتر میں بھی یہی ہے۔ تو یہ تحریر صرف معلومات ریکارڈ کرنے یا معاشرہ چلانے کا ذریعہ نہیں رہی، اس نے حقیقت کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ بالکل، تحریر نے ہمیں عادی بنا دیا کہ ہم حقیقت کو براہ راست نہیں بلکہ تجریدی علامتوں یعنی ایبسٹریکٹ سمبلز کے ذریعے دیکھیں۔ پہلے جیسے شکاری یا کسان کی حقیقت تو ٹھوس چیزیں تھیں، جانور، پودے، موسم۔ ہاں، لیکن اب جو کاتب تھے، جو اہلکار تھے، ان کی روزمرہ کی حقیقت کیا تھی؟ کاغذ پر سیاہی کے نشان، تحریری ریکارڈز۔ اور کئی بار تو یہ تحریری ریکارڈ اصل حقیقت سے زیادہ اہم ہو گئے ہوں گے۔ بہت بار ایسا ہوا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے وہ پرتگالی سفارتکار سوسا مینڈس۔ اس نے قوانین توڑے، لیکن چونکہ اس نے ویزے جاری کر دیے تھے، یعنی تحریری دستاویزات بنا دی تھیں، ان کاغذ کے ٹکڑوں نے ہزاروں جانیں بچا لیں۔ واہ، لیکن اس کا الٹ بھی ہوا ہوگا۔ بالکل، چین کا عظیم قحط یاد کریں، 1950 کی دہائی کا۔ مقامی افسروں نے اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے پیداوار کی جھوٹی بڑھا چڑھا کر رپورٹیں لکھیں۔ کاغذ پر سب ٹھیک تھا، لیکن زمین پر لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ تو لکھی ہوئی حقیقت نے اصل حقیقت کو چھپا لیا۔ جی، یا افریقہ کی سرحدیں دیکھ لیں، یورپی بیوروکریٹس نے یورپ میں بیٹھ کر نقشوں پر لکیریں کھینچ دیں، وہاں کے قبائل، زبانیں، جغرافیہ، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ ان لکیروں نے دہائیوں تک مسائل پیدا کیے۔ اور اسکول کے نمبرز کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے۔ ہاں، نمبرز تو تعلیم کی پیمائش کا ایک ذریعہ تھے، ایک ٹول تھے، لیکن اب وہ خود مقصد بن گئے ہیں۔ ساری توجہ نمبر لانے پر ہے، اصل سیکھنے پر نہیں۔ تو یہ لکھے ہوئے لفظ کی طاقت اپنی انتہا کو کب پہنچی؟ شاید مقدس صحیفوں کے ساتھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں، مقدس صحیفے صرف حساب کتاب یا قوانین نہیں تھے، وہ پوری کائنات، پوری حقیقت کو بیان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ ایک مکمل ورلڈ ویو دیتے تھے۔ جی، اور بھلے ہی وہ حقیقت کو اپنے مخصوص زاویے سے یا بعض اوقات غلط بھی پیش کریں، لیکن وہ کروڑوں لوگوں کو ایک مشترکہ کہانی، ایک مشترکہ مقصد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت تھی۔ تو یہاں ایک توازن کی بات آ جاتی ہے، حقیقت اور افسانے کے بیچ۔ بالکل، اگر آپ کا افسانہ حقیقت سے بالکل ہی کٹ جائے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، لوگ اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف ٹھوس موضوعی حقیقت پر قائم رہیں تو شاید آپ کبھی بڑے گروہوں کو منظم ہی نہ کر پائیں۔ تعاون کے لیے مشترکہ کہانی ضروری ہے۔ لیکن ان افسانوں کی ایک قیمت بھی تو ہے۔ یہ ہمیں تعاون کرنا سکھاتے ہیں، لیکن یہی افسانے ہمارے تعاون کے اہداف بھی طے کر دیتے ہیں۔ کیا لوگ مذہب پر ٹھیک سے عمل کر رہے ہیں؟ کیا قومی مفاد حاصل ہو رہا ہے؟ جی، کیا کمپنی منافع کما رہی ہے؟ لیکن اصل سوال کیا ہونا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس نظام کا، ان کہانیوں کا، ان افسانوں کا اثر حقیقی، جاندار، تکلیف محسوس کرنے والی مخلوقات پر کیا پڑ رہا ہے؟ انسانوں پر، جانوروں پر؟ کیا فرعونی مصر ایک عام کسان کے لیے واقعی اچھا تھا، بھلے اہرام بن گئے؟ بالکل، پیسہ، ریاستیں، کارپوریشنز، یہ سب افسانے ہیں، خیالی حقیقتیں ہیں، لیکن یہ بہت طاقتور اوزار ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف اوزار ہیں، اور انہیں اصل سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، جب ہم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم ان افسانوں کی خدمت میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، یہ ہمارے آقا نہیں بننے چاہیے۔ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے ایک عجیب سی جوڑی، ایک ایسا میل جہاں سائنس اور ریلیجن، یقین اور شک،
رैशनैलिटी और तसव्वुर एक दूसरे के मुकाबले में नहीं बल्कि एक साथ नजर आते हैं। अगला हिस्सा है चैप्टर 2 द ऑड कपल, बाब दोम, अजीब जोड़ी, जो कि इसी पार्ट 2 होमो सेपियंस गिव्स मीनिंग टू द वर्ल्ड, होमो सेपियंस दुनिया को माना देता है का अगला मरहला है। तैयार हो जाइए क्योंकि अगला एपिसोड उठाएगा पर्दा इंसानी यकीन के दो सबसे पावरफुल सिस्टम्स पर, साइंस और रिलीजन। सोचिए, एक तरफ इल्म, तज्जिया और तजुर्बा जिसे हम साइंस कहते हैं, और दूसरी तरफ रूहानियत, अकीदा और इबादत जिसे हम रिलीजन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ लगते हैं, लेकिन क्या वाकई ये एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं? आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक निहायत दिलचस्प ताल्लुक को। चैप्टर 2 द ऑड कपल, बाब दोम, अजीब जोड़ी जो है, पार्ट 2 होमो सेपियंस गिव्स मीनिंग टू द वर्ल्ड, हिस्सा 2 होमो सेपियंस दुनिया को माने देता है का एक अहम मोड़। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और पॉडकास्ट मिलते रहें तो अभी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। आम ख्याल तो यही है कि साइंस ने जैसे पुरानी कहानियों और अकीदों की जगह ले लिए, वो मिथ्स वो सब खत्म। देखिए, ये ख्याल शायद पूरी तरह दुरुस्त नहीं। असल में साइंस उन पुरानी कहानियों को, मिथ्स को खत्म करने के बजाय उन्हें कहीं ज्यादा ताकतवर बना सकती है। ताकतवर? वो कैसे? यूं समझें कि माजी में लोग सिर्फ ख्याली देवताओं का तसव्वुर करते थे, है ना? जैसे मिस्र में वो मगरमच्छ वाले देवता सुबैक। हाँ। लेकिन मुस्तकबिल की साइंस वो शायद हकीकी सुपर मखलूकात बना ले, या लाफानी इंसान। यानी साइंस उन कहानियों को एक नई हकीकत दे सकती है। बिल्कुल। साइंस जो मौरूजी हकीकत है उसे हमारी मौजूई कहानियों के मुताबिक ढालने में मदद दे सकती है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। तो फिर मजहब की तारीफ क्या हुई? आम तौर पर तो लोग इसे तोहम परस्ती या बस खुदाओं पर यकीन समझते हैं। जी, वो एक आम फहम है, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। मजहब का असल काम, इसका जो बुनियादी फंक्शन है, वो इंसानी समाजी ढांचों और इक़दार को एक माफूकुल फितरत, एक सुपर ह्यूमन किस्म का जवाज देना है। माफूकुल फितरत जवाज मतलब ये कि मजहब ये कहता है कि इंसान ऐसे अखलाकी कवानीन के ताबे हैं जो उन्होंने खुद नहीं बनाए और वो उन्हें बदल भी नहीं सकते। अच्छा, जैसे वो मिसालें थीं कि यहूदी बाप सूअर के गोश्त से मना करता है क्योंकि खुदा का हुक्म है। जी, या नाजी अफसर यहूदियों के खिलाफ जवाज ढूंढता है फितरत के कवानीन में। या लिबरल वालिद इंसानी हुकूक की बात करता है कि ये तो फितरी हुकूक है। बिल्कुल। इन सब में मुश्तरक बात क्या है? एक ऐसी अथॉरिटी का हवाला जो इंसान से बालातर है। खुदा का हुक्म, फितरत का कानून, फितरी हुकूक, ये सब एक हायर अथॉरिटी हैं। सही। तो ये अथॉरिटी समाजी निज़ाम को इस्तेहकाम देती है, लेकिन अक्सर लोग मजहब और रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी को गुडमिट कर देते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, मजहब को आप एक तरह का सौदा या डील कह सकते हैं। सौदा? जी, मतलब वाज़े असूल हैं, मुतय्यन मकासद हैं, नताइज हैं, जन्नत, दोज़ख वगैरह। इसका मकसद मुआशरे में मुश्तरका इक़दार, एक नज़्म कायम करना है। और रूहानियत? रूहानियत एक जर्नी है, एक सफ़र। इसमें वो बड़े सवालात उठते हैं। मैं कौन हूँ? ज़िंदगी का क्या मतलब है? अच्छाई क्या है? मंजिल अक्सर मालूम नहीं होती है। तो ये सफ़र तो फिर मरूवजा अकायद से टकरा भी सकता है? बिल्कुल टकरा सकता है, और अक्सर टकराता है। जैसे मार्टिन लूथर की मिसाल है, चर्च का वो इंटेलिजेंसेस बेचने का निज़ाम। हाँ, निजात के परवाने। जी, लूथर ने इस पर सवाल उठाया। ये उसकी एक गहरी रूहानी जुस्तजू थी जिसने आखिरकार एक पूरे मजहबी निज़ाम को चैलेंज कर दिया। तो एक तरफ मजहब जोड़ने वाला सौदा है, तो दूसरी तरफ रूहानियत अक्सर इसी जोड़ को टटोलने वाला या कभी-कभी तोड़ने वाला सफ़र बन जाती है। ठीक है, ये तो ही नजरियाती बातें। अब अमली तौर पर देखते हैं। साइंस और मजहब, क्या ये बस लड़ते ही रहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ना तो ये मुकम्मल दुश्मन है, ना मुकम्मल तौर पर अलग। इनमें एक बाहमी इन्हिसार भी है। बाहमी इन्हिसार? किस तरह का? देखिए, साइंस को अखलाकी रहनुमाई चाहिए। मकासद के तायन के लिए उसे किसी न किसी नजरिए या मजहब की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात तो है। साइंस बताती है कि कोई काम कैसे करना है, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं बताती कि क्या करना चाहिए। जैसे वो 3 गॉर्जेस डैम की मिसाल है। साइंस ने बताया डैम कैसे बनेगा,
بہت بڑا، جی لیکن اسے بنانا چاہیے یا نہیں؟ لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، ماحولیاتی اثرات، یہ فیصلے تو سائنسی نہیں تھے نا، یہ تو اخلاقی تھے۔ بالکل صحیح، یہ اخلاقی سیاسی فیصلے تھے، لیکن اس انحصار کے باوجود ٹکراؤ کا امکان بھی لیتا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ مذہب صرف اخلاقی اصول نہیں دیتا، وہ حقائق پر مبنی دعوے بھی کرتا ہے، فیکچول سٹیٹمنٹس، اور وہیں سائنس سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ خدا موجود ہے یا یہ کتاب خدا نے لکھی ہے۔ درست، یہ حقائق کے دعوے ہیں، اور تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں۔ وہ عطیہ قسطنطین، ڈونیشن آف کانسٹنٹین والی کہانی یاد ہے؟ ہاں، وہ دستاویز جس پر پوپ کا اختیار قائم تھا۔ جی، جسے 4 صدی کا بتایا جاتا تھا۔ پھر ایک ماہر لورنزو والا آیا، اس نے زبان کا تجزیہ کیا، لسانیات یعنی لنگوسٹکس؟ ہاں، لنگوسٹک سے ثابت کیا کہ یہ تو 8ویں صدی کی جعلسازی ہے۔ تو یہاں سائنس نے ایک مذہبی دعوے کی بنیاد ہلا دی۔ اور وہ یوگانڈا والے قانون کی مثال بھی ایسی ہی ہے، ہم جنس پرستی کے خلاف۔ جی، وہ بائبل کی کتاب لیویٹیکس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ بائبل مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے لکھی، اور لیویٹیکس غالباً 500 قبل مسیح کے بعد لکھی گئی۔ تو یہ دعویٰ کہ کائنات کے خالق نے 3000 سال پہلے یہ حکم دیا؟ وہ سائنسی جانچ کی زد میں آ جاتا ہے۔ مطلب مذہب کے حقائق پر مبنی دعوے اکثر سائنس کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے۔ تو گویا مذہب حقائق کو اخلاقی فیصلوں میں بدل دیتا ہے، اور شاید الٹا بھی ہوتا ہے، اخلاقی فیصلوں کے پیچھے بھی حقائق کے دعوے چھپے ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے انسانی زندگی مقدس ہے، یہ ایک اخلاقی فیصلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شاید یہ حقیقی دعویٰ چھپاؤ کہ ہر انسان کی لافانی روح ہے۔ یہ بہت پیچیدہ تعلق ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات اہم ہے، اجتماعی اداروں کے طور پر، چاہے سائنس ہو یا مذہب، ان دونوں کی دلچسپی سچائی سے زیادہ شاید نظام اور طاقت میں ہوتی ہے۔ نظام اور طاقت، آرڈر اینڈ پاور؟ جی، اسی لیے وہ اکثر سمجھوتا کر لیتے ہیں، مل کر کام کر سکتے ہیں۔ سچائی کی تلاش شاید اتنی اہم نہیں رہتی جتنا سماج کو چلانا، اسے منظم رکھنا۔ تو آج کی دنیا کس سمجھوتے پر چل رہی ہے؟ آج کی جو جدید تاریخ ہے وہ بڑی حد تک سائنس اور انسانیت پسندی یعنی ہیومنزم کے درمیان ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ ہیومنزم؟ ہاں، وہ نظریہ جو انسانی تجربے، انسانی اقدار کو مرکز مانتا ہے۔ آج کا معاشرہ انہی ہیومنسٹک اصولوں پر یقین رکھتا ہے، اور سائنس وہ ان اصولوں کو نافذ کرنے کا، ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اگلا ایپیسوڈ ہمیں لے چلے گا ایک نئی دور میں، جہاں انسانی سوسائٹی بناتی ہے ایک ماڈرن کووننٹ، ایک نیا عہد، ایک نیا نظام۔ تیار ہو جائیے۔ چیپٹر 3، دی ماڈرن کووننٹ، باب سوم، جدید عہد، جو کہ پارٹ 2، ہومو سیپینز گیوز میننگ ٹو دی ورلڈ، حصہ دوم، ہومو سیپینز دنیا کو معنی دیتا ہے، کا اگلا اور نہایت اہم پیغام ہے۔ اس معاہدے میں لکھے گئے ہیں ہمارے زمانے کے سب سے گہرے اصول، جو تعین کرتے ہیں کہ آج کا انسان کس چیز کو سچا مانتا ہے اور کس چیز کے لیے جیتا ہے۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا پسند آیا اور فیوچر میں کس ٹاپک پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم گزریں گے ان نظموں، ان دستاویزات اور ان خاموش سمجھداروں سے جو نئے دور کے انسان نے لکھے، ایک ماڈرن کووننٹ یعنی ایک جدید عہد۔ یہ چیپٹر ہے چیپٹر 3، دی ماڈرن کووننٹ، باب سوم، جدید عہد، جو پارٹ 2، ہومو سیپینز گیوز میننگ ٹو دی ورلڈ، حصہ دوم، ہومو سیپینز دنیا کو معنی دیتا ہے، کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ جدید عہد، ماڈرن کووننٹ، اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کیا چیز؟ ہاں، تو یہ ایک قسم کا انکہا سودا ہے جو ہم سب نے شاید بنا سوچے سمجھے قبول کر لیا ہے۔ کیسا سودا؟ سودا یہ ہے کہ ہم انسان بے پناہ طاقت کے بدلے میں وہ تسلی چھوڑنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ کون سی تسلی؟ وہ تسلی کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلے سے تیار، کوئی خاص، کوئی اونچا مقصد یا مطلب ہے۔ ہم نے پاور کے لیے میننگ کو ٹریڈ کر دیا ایک طرح سے۔ اچھا، مطلب پہلے لوگ سوچتے تھے کہ وہ کسی بڑے پلان کا حصہ ہیں، جیسے خدا کا پلان یا نیچر کا۔ بالکل، جی ہاں، اور اس سے زندگی کو ایک ڈائریکشن، ایک معنی ملتے تھے۔ لیکن اس میں انسان کی اپنی طاقت وہ محدود تھی۔
جیسے سٹیج پر ایکٹر ہوتا ہے نا، وہ اسکرپٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ رائٹ، اور شاید وہ اس لمٹ کو قبول کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا اسی میں میننگ ہے۔ مشکلوں میں بھی ایک سکون تھا کہ سب کسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی لیکن جدید دور، ماڈرن کلچر اس پورے کائناتی منصوبے کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر نہیں، کوئی پہلے سے لکھا ہوا میننگ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ بس چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، کائنات ایک اندھا بے مقصد پروسیس ہے۔ اس کا نتیجہ کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، ہماری تکلیفوں کا کوئی ہائر پرپز نہیں ہے، چیزیں بس ہوتی ہیں، شٹ ہیپنز جیسے کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک عجیب سی آزادی بھی چھپی ہے نا؟ اگر کوئی اسکرپٹ نہیں تو پھر ہم کسی خاص رول کے پابند بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم طریقہ ڈھونڈ لیں۔ صرف ہماری اپنی اگنورنس، ہماری لا علمی ہی رکاوٹ ہے۔ اور یہی ہے اس جدید عہد کا سب سے بڑا وعدہ، طاقت کا وعدہ، کہ ہم بیماریاں مٹا سکتے ہیں، امن لا سکتے ہیں، زمین پر جنت بنا سکتے ہیں، بس ہمیں ٹیکنیکل پرابلم سالو کرنی ہوں گی۔ اس کا مطلب پھر سیدھا سا ہے کہ سائنس اور ریسرچ میں انویسٹمنٹ، پیسہ لگانا، یہ سینٹرل ہو گیا ہے۔ بالکل، سائنٹیفک پروگرس سے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے، ٹیکنالوجی سے اکانومی گرو کرتی ہے، اور اکانومی سے پھر اور پیسہ آتا ہے ریسرچ کے لیے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو خود کو فیول کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی لگتا ہے، ایک طرف اتنی پاور کا وعدہ اور دوسری طرف اگر کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو وہی تو نیچے گہرا خلا ہے بے معنیگی کا۔ تو ماڈرن زندگی کیا ہے؟ اس پار کی مسلسل نہ ختم ہونے والی چیس، ایک ایسی کائنات میں جہاں کوئی انٹرنسک میننگ نہیں ہے۔ اور اس چیس کو فیول کون کر رہا ہے؟ آپ نے کہا سائنس اور اکانومی کا اتحاد۔ جی، یہ دونوں مل کر اس انجن کو چلا رہے ہیں۔ اس کے بنا یہ جدید عہد ممکن ہی نہیں تھا۔ پہلے اکانومی اتنی سلو کیوں تھی؟ کریڈٹ یعنی ادھار کا کیا رول ہے اس میں؟ پہلے کریڈٹ بہت کم تھا کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ کل آج سے بہتر ہوگا۔ اچھا، تو وہ انویسٹ کیوں کرتے؟ وہی تو، مستقبل پر ٹرسٹ نہیں تھا۔ اگر کوئی مڈل ایجز میں کہتا کہ میں پلیگ کا علاج ڈھونڈنے کے لیے قرض چاہتا ہوں، لوگ شاید ہنستے اس پر۔ لیکن اب ہم گروتھ پر، ترقی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کریڈٹ سسٹم اتنا پھیلا ہے۔ کریڈٹ اصل میں فیوچر پر اعتماد کا اکانومک مینیفیسٹیشن ہے۔ صحیح، کامیابی ملتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اور کریڈٹ ملتا ہے، اکانومی بڑھتی ہے۔ اور پھر یہ گروتھ، یہ ترقی ایک قسم کی ضرورت بن گئی ہے، ایک عقیدہ۔ عقیدہ مطلب؟ پہلے لوگ سوچتے تھے دنیا ایک سٹیٹک پائے ہے، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، زیرو سم گیم۔ رائٹ۔ اب ہم مانتے ہیں کہ پائے بڑا ہو سکتا ہے، مور سٹف، اور یہ گروتھ ہر مسئلے کا حل سمجھی جاتی ہے۔ غربت گروتھ، ظلم گروتھ سے ڈیموکریسی آئے گی، فیلڈ میرج گروتھ سے نئے آپشنز ملیں گے۔ یہ تو جیسے آپ نے کہا، واقعی ایک نیا مذہب لگتا ہے، گروتھ کا مذہب، جس میں سب سے اہم چیز بس گروتھ ہے، بھلے ہی اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ کچھ حد تک جی، ایتھیکل ڈائلیماز کو بھی یہ سالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ راستہ چنو جو لانگ ٹرم گروتھ کو میکسیمائز کرے، بھلے ہی اس سے سوشل ایکوالٹی یا انوائرنمنٹ یا فیملی ویلیوز پر کمپرومائز ہو۔ کیپٹلزم کا بھی تو یہی پہلا رول ہے نا، کہ پروفٹ کو ری انویسٹ کرو اور زیادہ پروفٹ کے لیے۔ بالکل، منافع کماؤ اور اسے مزید ترقی کے لیے واپس لگا دو۔ یہ پہیہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ پرانے بادشاہ تو خزانے جمع کرتے تھے یا پیرامڈز بناتے تھے، آج کا سسٹم کہتا ہے ری انویسٹ۔ لیکن ریسورسز، وسائل تو محدود ہیں، اور انوائرمنٹ کا کیا؟ یہ گروتھ ہمیشہ کیسے چلے گی؟ ہسٹوریکلی اس کا جواب تھا نئی زمینیں فتح کرو، یا پھر سائنس سے نئے مٹیریلز، نئی انرجی ڈھونڈو۔ کہتے ہیں علم ہی وہ واحد ریسورس ہے جو استعمال سے بڑھتا ہے۔ لیکن اب اصل خطرہ ہے ایکولوجیکل کولیپس کا، ماحولیاتی تباہی۔ ہماری گروتھ اس پلانٹ کے نازک لائف سپورٹ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے، بائیوسفیئر کو۔ اور اس کا حل کیا سوچا جا رہا ہے؟ مزید ٹیکنالوجی اور تیزی سے بھاگنا۔ بہت بار یہی لاجک دی جاتی ہے، پولیوشن ہے، ایئر پیوریفائر لے آؤ، اوزون لیئر میں ہول ہے، سنسکرین لگاؤ۔ ایک سوچ یہ بھی ہے ٹیکنالوجیکل نوآز آرک والی،
وہ کیا ہے؟ کہ جو امیر ہیں، جو ایلیٹ ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بچ جائیں گے، شاید مارس پر چلے جائیں گے یا کسی ڈوم میں رہ لیں گے، اور باقی اربوں لوگ وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ تو خوفناک سوچ ہے، اور یہ ماحولیاتی کرائسس پر ایکشن لینے میں رکاوٹ بھی تو بنتی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ گلوبل سلیوشن کے لیے اتنی محنت کیوں کریں گے؟ اور غریب اس کی مخالفت نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی بہتری بھی اسی اکنامک گروتھ سے جڑی ہے۔ تو عام انسان کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہی ریٹ ریس، مسلسل پریشر، سٹریس؟ جی، انڈیویجول لیول پر سٹریس، بے چینی، اور کلیکٹیو لیول پر ایک مسلسل ہلچل، غیر یقینی کی کیفیت۔ جیسے مارکس نے کہا تھا، all that is solid melts into air۔ ہر چیز جو مستحکم لگتی ہے وہ بدل رہی ہے تیزی سے۔ اور اس کا جواب سسٹم کیا دیتا ہے؟ کہ دوڑتے رہو۔ ہاں، گروتھ کو سب سے اونچی ویلیو بنا کے رکھو تاکہ کوئی اس دور سے نکلنے کا سوچے بھی نہ۔ لالچ، جسے کبھی ایک برائی مانا جاتا تھا، اب گروتھ کا انجن ہے تو ایک اچھی چیز بن رہا ہے۔ تو اس جدید عہد نے اپنا وعدہ پورا تو کیا ہے کچھ حد تک، ہمیں طاقت ملی ہے، قحط، وبائیں، جنگیں، ان پر پہلے سے زیادہ قابو ہے۔ ہاں، وعدہ پورا ہوا ہے، طاقت ملی ہے، لیکن قیمت؟ وہی معائنے کی قربانی۔ جی، قیمت تو ہے، لیکن پھر بھی دنیا سے ایتھکس، بیوٹی، کمپیشن، یہ چیزیں ختم تو نہیں ہو گئیں؟ صرف مارکیٹ فورسز انہیں زندہ نہیں رکھ سکتی تھیں، تو یہ کیسے باقی ہیں؟ کیسے؟ اس کا جواب ہے ایک نئے انقلابی مذہب کا عروج جس نے اس خلا کو پر کیا ہے، ہیومنزم، انسان پرستی۔ اگلا چیپٹر ہمیں لے جائے گا ایک ایسے انقلاب کی طرف جہاں انسان اپنے آپ کو مقصد، معیار اور حقیقت کا مرکز سمجھنے لگتا ہے۔ تیار ہو جائیے، چیپٹر 4، دی ہیومنسٹ ریولوشن، باب چہارم، انسان پرستی کا انقلاب، جو کہ پارٹ 2، ہومو سیپینز گیوز میننگ ٹو دی ورلڈ، حصہ دوم، ہومو سیپینز دنیا کو معنی دیتا ہے، کا سب سے فکر انگیز اور سرگرم حصہ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ سوچ جس میں انسان خود ہی اپنی عبادت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم گھریں گے کہ کس طرح ادبیات، فنون، سائنس اور سیاست نے مل کر ایک ایسی سوچ بنائی جو صرف انسان کے گرد گھومتی ہے۔ دی ہیومنسٹ ریولوشن، باب چہارم، انسان پرستی کا انقلاب، جو پارٹ 2، ہومو سیپینز گیوز میننگ ٹو دی ورلڈ، حصہ دوم، ہومو سیپینز دنیا کو معنی دیتا ہے، کا سب سے دلچسپ اور گہرائی بھرا پہلو ہے۔ تو یہ شروعات ہوتی ہے ایک قسم کے نئے زمانے کے سمجھوتے سے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں، مطلب انسانوں کو، زبردست طاقت ملتی ہے۔ ہاں، لیکن اس شرط پر کہ ہم اس خیال سے دستبردار ہو جائیں کہ کائنات کا کوئی بڑا پلان ہے، کوئی عظیم منصوبہ جو زندگی کو معنی دیتا ہے۔ بالکل۔ پر اس میں ایک دلچسپ بات چھپی ہے کہ اگر انسان کسی طرح خود ہی معنی ڈھونڈ لیں تو یہ اس سمجھوتے کے خلاف نہیں جاتا۔ وہی تو، اور بالکل یہی چیز ہیومنزم یا انسانیت پرستی کی اصل روح ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں، انقلابی عقیدہ ہے جس نے پچھلی کچھ صدیوں میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کا مرکزی خیال سیدھا سا ہے، کائنات کو معنی دینا خدا کا یا فطرت کے قوانین کا کام نہیں رہا، اب یہ اختیار، یہ پاور خود انسانی تجربات کے پاس ہے۔ یعنی بنیادی میسج یہ ہے، ایک بے معنی دنیا ہے، اس کے لیے معنی تم خود پیدا کرو۔ یہ تو ذہنی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہوگی۔ مطلب قرون وسطیٰ میں، مڈل ایجز میں تو ہر چیز کا معیار خدا تھا، اچھائی، برائی، خوبصورتی بھی۔ جی بالکل۔ اور انسان کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ شاید کمزور، لا علم، جسے باہر سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اتھارٹی، معنی، سب اوپر سے آ رہے تھے۔ ہاں، لیکن ہیومنزم نے اس تصور کو بالکل پلٹ دیا، کہا کہ نہیں، اصل سچائی، آخری اتھارٹی وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے احساسات میں، ہماری ڈیزائرز میں۔ اچھا۔ وہ مشہور بات ہے نا روسوں کی، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے، جو برا لگتا ہے وہ برا ہے۔ اور پھر یہ صرف فلسفے کی بات نہیں رہی، یہ کانسیپٹ تو اخلاقیات، سیاست، آرٹ، اکانومی، ہر طرف پھیل گیا۔ واقعی، اس کی مثالیں تو اب ہر جگہ دکھتی ہیں۔ جیسے اخلاق کی بات کریں،
پہلے اگر مانا کہ زناکاری غلط تھی تو کیوں؟ کیونکہ خدا کا حکم تھا، سمپل، سیدھی بات تھی۔ ہاں۔ لیکن آج سوال کیا پوچھا جاتا ہے؟ یہی نا کہ اس کام سے کسی کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر اس سے کسی کو برا نہیں لگ رہا، کوئی ہرٹ نہیں ہو رہا، تو کیا یہ پھر بھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہم جنس پرستی پر بھی جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ اسی پوائنٹ پر ہوتے ہیں نا؟ بالکل اسی بنیاد پر۔ اور سیاست میں دیکھیں، پہلے بادشاہ تھے، کہتے تھے ہم خدا کی مرضی سے حکمران ہیں، ڈیوائن رائٹ تھا۔ جی۔ آج ڈیموکریسی میں سب سے اہم کیا ہے؟ ووٹر کی رائے۔ اور ووٹر کی رائے کیا ہے؟ فنڈامنٹلی اس کے احساسات کا اظہار ہی سمجھی جاتی ہے نا؟ اسی طرح اکانومی میں پہلے شاید گلڈز تھے جو کوالٹی کنٹرول کرتے تھے، سٹینڈرڈ سیٹ کرتے تھے۔ اب کیا منترا ہے؟ گاہک ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، کسٹمر از آلویز رائٹ۔ ہاں، یہ تو بہت سننے میں آتا ہے۔ یعنی اگر لوگ اپنے پسند ناپسند کی وجہ سے کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہے، بھلے ہی ایکسپرٹ کہتا رہے کہ یہ کتنی بہترین ہے، اگر لوگوں کو نہیں پسند تو بات ختم۔ تو پھر آرٹ میں بھی یہی پرنسپل اپلائی ہوا؟ پہلے شاید خوبصورتی کا کوئی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، الہام اوپر سے آتا تھا۔ شاید سب سے ایکسٹریم ایگزامپل وہ مارسل دوشامپ کا فاؤنٹن ہے۔ وہ پیشاب دان والا پیس۔ وہی، اسے آرٹ کیوں مانا گیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ ٹریڈیشنلی خوبصورت تھا، بلکہ اس لیے کہ آرٹ کی دنیا نے، لوگوں نے، آرٹسٹس نے، کرٹکس نے اسے آرٹ قبول کر لیا۔ تو اب آرٹ کی طاقت فنکار کے تجربے میں ہے یا دیکھنے والے کے تجربے میں؟ اور علم، نالج حاصل کرنے کا طریقہ، کیا اس میں بھی فرق آیا؟ بہت بڑا فرق۔ دیکھیں، پہلے تھا نالج از ایکولز ٹو ہولی بکس پلس لاجک۔ رائٹ۔ پھر سائنس آئی، اس نے کہا نالج از ایکولز ٹو امپیریکل ڈیٹا پلس میتھمیٹکس، تجرباتی ڈیٹا اور ریاضی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات آئی ایتھکس کی، معنی کی، تو ہیومنزم نے اپنا فارمولا دیا، نالج از ایکولز ٹو ایکسپیرینسز انٹو سینسٹیوٹی۔ یہاں سینسٹیوٹی سے مراد صرف جذباتی ہونا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے احساسات، خیالات کو سمجھنے کی، ان پر توجہ دینے کی صلاحیت ہے۔ مطلب زندگی کے تجربات سے گزرو اور ان پر ریفلیکٹ کرو، اپنے اندر جھانکو۔ بالکل، انہی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ نہیں آتا کہ انسانی تجربہ تو ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، تو کیا اس وجہ سے ہیومنزم میں بھی ڈیفرنٹ گروپس بن گئے؟ ہاں، بالکل صحیح۔ اسی پوائنٹ پر آ کر ہیومنزم 3 بڑے حصوں میں یا کہہ لیں فرقوں میں بٹ گیا۔ ایک ہے لبرلزم، آزاد تضامن پسندی۔ یہ کہتا ہے ہر فرد کا تجربہ یونیک ہے، قیمتی ہے، اس لیے انڈیویجول فریڈم سب سے اوپر ہے۔ اوکے۔ دوسرا ہے سوشلزم، اشتراکیات۔ یہ زور دیتا ہے دوسروں کے تجربات پر، کلیکٹیو ویل بینگ پر۔ کہتے ہیں کہ اجتماعی بھلائی فرد کی خواہش سے اہم ہے۔ اور تیسرا ہے ایولیوشنری ہیومنزم، ارتقائی انسانیت پرستی۔ اس کا نظریہ تھوڑا الگ تھا۔ یہ کہتا تھا کہ کچھ انسان یا ان کے تجربات دوسروں سے بہتر ہیں، سپیریئر ہیں، اور ان کے بیچ جو کانفلکٹ ہے، جو سٹرگل ہے، وہ انسانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ تو 20th سینچری میں جو بڑی آئیڈیالوجیز کی جنگیں ہوئی تھیں جیسے کولڈ وار، وہ اصل میں انہی ہیومنسٹک فرقوں کی آپس کی لڑائی تھی؟ بہت حد تک ہاں۔ وہ لبرلزم اور سوشلزم کمیونزم کی شکل میں کی کشمکش تھی، اور ایولیوشنری ہیومنزم کا اثر ہم نے ناززم اور فیسزم میں دیکھا۔ سمجھ گئی۔ اور اب کم از کم 2016 کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لبرل پیکج ہے، انڈیویجول رائٹس، ڈیموکریسی، فری مارکیٹس، وہ جیت گیا ہے۔ فی الحال تو یہی منظر ہے۔ دوسرے سسٹمز جیسے چائنا کا اسٹیٹ کیپٹلزم یا ریلیجس فنڈامنٹلزم، وہ اس کا کوئی کمپیلنگ آلٹرنیٹیو نہیں دے پا رہے۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ ان بنیادی چیلنجز کو ایڈریس نہیں کر رہے جو نئی ٹیکنالوجی، خاص طور پر بایوٹیک اور AI لا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی تو سوچا جاتا ہے کہ کیا لبرلزم کی اپنی کامیابی ہی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ یہ جو ہم گول سیٹ کر رہے ہیں، امورٹیلٹی، ہمیشہ کی خوشی، گاڈ لائک پاز، کیا اس کوشش میں نئی ٹیکنالوجیز خود انسانی تجربے کو ہی بدل دیں گی، اسے ڈیزائن کرنے لگیں گی؟ اور یہ بہت ہی گہرا اور پریشان کرنے والا سوال ہے، کیونکہ اگر انسانی تجربہ
جس پر لبرلزم، ڈیموکریسی، فری مارکیٹس سب کچھ ٹکا ہوا ہے، اگر وہ خود ہی ایک انجینئرڈ پروڈکٹ بن جائے، ڈیزائن ہو جائے، تو پھر ان سب نظریات کا کیا ہوگا؟ ہاں پھر ان کی بنیاد ہی ہل جائے گی نا۔ کیا یہ پھر ریلیونٹ رہیں گے؟ یہ شاید ہمارے وقت کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال ہے۔ اگلا پارٹ ہم لے کر آئیں گے۔ ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سوم، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا، اور اس کا پہلا اور ہلا دینے والا چیپٹر ہوگا دا ٹائم بم ان دا لیبوریٹری، تجربے گاہ میں چھپا ہوا ٹائم بم، جہاں ہم دیکھیں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے تجربے کس طرح انسانی سوسائٹی کے نیچے وقت کا بام رکھ رہے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تیار ہو جائیے، وقت کم ہے اور لیبوریٹری میں کچھ تو چل رہا ہے۔ اب کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے لیبز اور الگورتھمز نے انسان کو ایک ایسے راستے پر ڈھکیل دیا ہے جہاں پروگریس اور ڈینجر ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ دا ٹائم بم ان دا لیبوریٹری، تجربہ گاہ میں چھپا ہوا ٹائم بم، جو شروعات ہے ایک اور چونکانے والے حصوں کی۔ ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سوم، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا۔ آج کل ہم ہر طرف سنتے ہیں لبرلزم مطلب انفرادیت پسندی، انسانی حقوق، جمہوریت، فری مارکیٹ، یہ سب، اور اس سب کی بنیاد وہ ایک ہی چیز ہے نا، انسان کی فری ول۔ ہاں، یہی بنیادی تصور ہے، لیکن سائنس اب اس پر بہت بڑا سوال اٹھا رہی ہے، خاص کر لائف سائنسز۔ سوال؟ کیسا سوال؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں، یہ اصل میں آزاد نہیں ہے، یہ تو بس ہمارے اندر بائیو کیمیکل ریاکشنز کا نتیجہ ہے۔ جینز، ہارمونز، دماغ کے نیورونز، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ تو پھر فیصلے کیسے ہوتے ہیں اگر آزاد نہیں ہے تو؟ سائنس کے مطابق دو ہی امکان ہیں، یا تو فیصلے ڈٹرمنسٹک ہیں، مطلب پہلے سے طے شدہ وجہ اور نتیجے کا ایک سلسلہ، یا پھر وہ بالکل رینڈم ہے، بے ترتیب۔ رینڈم؟ جیسے وہ ریڈیو ایکٹیو ایٹم والی مثال، وہ روبوٹ جو اس سے کنٹرول ہوتا تھا۔ بالکل۔ اب اگر وہ روبوٹ رینڈم حرکتیں کر رہا تھا تو کیا ہم اسے آزاد کہتے؟ نہیں نا۔ تو ہمارے فیصلے اگر رینڈم بھی ہوں تو آزادی کہاں سے آئی؟ یہ بات تو ایوولوشن کے خلاف بھی جاتی ہے پھر، کیونکہ نیچرل سلیکشن تو وہ تو جینز پہ کام کرتا ہے، کسی فری ول والی چیز پر تو نہیں۔ صحیح۔ اور یہ صرف فیصلوں کی بات نہیں ہے، ہماری خواہشات کی بھی ہے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں کہ ہمیں کیا پسند آئے گا، کیا چاہیے؟ نہیں، مطلب ہم تو بس محسوس کرتے ہیں نا کہ مجھے یہ چاہیے۔ ایگزیکٹلی، ہم صرف خواہش کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ہم چنتے نہیں، اور اب تو برین سکینرز اتنے بہتر ہو گئے ہیں۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں، کہ سائنٹسٹ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو خود احساس ہو کہ آپ نے ارادہ کیا ہے۔ واقعی یہ تو کمال ہے۔ پھر وہ جو پرانے تصورات ہیں، روح یا نفس، ان کا کیا؟ اس نئی روشنی میں وہ زیادہ فلسفیانہ یا مذہبی باتیں لگتی ہیں، سائنٹیفک حقیقت کم۔ شعور بس ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں خواہشیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کبھی کوشش کریں اپنی سوچ کو روکنے کی، نہیں رکتی نا۔ انہیں ریموٹ سے کنٹرول کیا گیا، پھر انسانی دماغ میں الیکٹروڈز ڈال کر، جیسے ڈپریشن کے علاج کے لیے۔ اچھا، یو ایس ملٹری نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ ٹرانس کرینیل سٹیمیولیٹرز ہیں جو باہر سے دماغ کو سٹیمیولیٹ کرتے ہیں تاکہ شاید سولجرز بہتر فوکس کر سکیں یا جنگ کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں PTSD وہ کم ہو۔ وہ سیلی اتیلی والا تجربہ بھی تھا نا جرنلسٹ کا؟ ہاں، اس نے ہیلمٹ پہنا اور اس نے لکھا کہ اس کے دماغ سے جیسے سارے شک و شبہات ختم ہو گئے۔ ایک عجیب سا اس نے اسپریچول احساس کہا تھا اسے۔ تو مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی ہماری مرضی یا خواہشوں کو بدل سکتی ہے؟ امکان تو ہے، فوکس بڑھانے کے لیے یا شاید کچھ اور۔ یہ فری ول والی بات تو سمجھ آ گئی کہ ہل گئی ہے، لیکن لبرلزم صرف فری ول پہ تو نہیں ٹکا، وہ انڈیویجول کا تصور بھی تو ہے کہ ہر انسان ایک واحد ناقابل تقسیم سیلف ہے۔ اس میں کا کیا؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس پر بھی سوال ہیں۔ وہ جو سپلٹ برین پیشنٹس پر ریسرچ ہوئی تھی، سپیری اور گیزنیگا کی۔ ہاں، نوبل پرائز بھی ملا تھا اس پر۔ ہاں، انہوں نے دکھایا کہ دماغ کے جو دو حصے ہیں، لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئرز، وہ الگ الگ کام کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔
خاص طور پر جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے، جو زبان وغیرہ کنٹرول کرتا ہے، ہاں، وہ ایک انٹرنل انٹرپریٹر کی طرح ہے۔ اگر اس کے پاس پوری انفارمیشن نہ بھی ہو، وہ فوراً ایک کہانی بنا لیتا ہے تاکہ چیزوں کا مطلب سمجھ میں آئے۔ وہ چکن اور شاول والی مثال۔ بالکل وہی، لیفٹ برین کو چکن کلو دکھایا، رائٹ کو سنو سین۔ پوچھا کہ ملتی جلتی چیز اٹھاؤ تو لیفٹ ہینڈ نے چکن اٹھایا، رائٹ ہینڈ نے شاول۔ جب پوچھا کیوں تو لیفٹ برین نے فوراً کہانی گھڑ لی کہ چکن کے لیے چکن کلو اور شیڈ صاف کرنے کے لیے شاول، سنو کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کمال ہے، مطلب دماغ کے اندر ہی کہانیاں بن رہی ہیں الگ الگ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میں ہوں جو سب سوچ رہا ہے۔ اس سے وہ ڈینیل کھانیمن والی بات بھی جڑتی ہے، ایکسپیرینسنگ سیلف اور نیریٹنگ سیلف۔ وہی بات آگے نا، ایکسپیرینسنگ سیلف تو ہر لمحہ جی رہا ہے، درد، خوشی جو بھی ہے، لیکن یاد کون رکھتا ہے، فیصلے کون کرتا ہے، وہ ہے نریٹنگ سیلف۔ اچھا، اور یہ نریٹنگ سیلف پوری کہانی یاد نہیں رکھتا، وہ بس کیا کہتے ہیں، پیک اینڈ رول پر چلتا ہے۔ سب سے شدید لمحہ پیک اور آخری لمحہ اینڈ، بس ان کی ایوریج یاد رہتی ہے۔ پورا تجربہ کتنا لمبا تھا اس سے اس کو غرض نہیں۔ تو ٹھنڈے پانی والا ٹیسٹ ہو یا وہ کولونوسکوپی والا، لوگ بس پیک اور اینڈ یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، اور اسی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلی بار یہ کرنا ہے یا نہیں۔ ہم اپنی چھٹیوں کیسے یاد رکھتے ہیں، یا زندگی کے بڑے فیصلے، سب اسی نریٹنگ سیلف کی بنائی ہوئی کہانیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پھر زندگی کا مطلب کیا وہ بھی صرف اس نریٹنگ سیلف کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے تاکہ ہمیں لگے کہ سب عجیب و غریب واقعات کا کوئی مطلب ہے، جیسے وہ ہمارے لڑکے بیکار نہیں مرے والی بات؟ شاید، بالکل ممکن ہے۔ نریٹنگ سیلف جو ہے وہ بے ربط واقعات سے ایک قابل یقین کہانی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ قربانی اس کہانی کو اور مضبوط کرتی ہے، تکلیف کو معنی دیتی ہے۔ تو یہ جو سیلف ہے، یہ بھی شاید اتنی ہی حقیقی ہے جتنی قومیں یا خدا یا پیسہ، مطلب ایک انسانی ایجاد، ایک کہانی جس پر ہم سب یقین کرتے ہیں۔ سائنس کی نظر سے دیکھیں تو شاید ہاں، یہ آزاد فرد اصل میں بہت پیچیدہ بائیو کیمیکل الگوریتمز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ فلسفی تو یہ باتیں صدیوں سے کر رہے ہیں، لیکن اب فرق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ہاں، اب فرق یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ان شبہات کو، ان سوالوں کو عملی شکل دے رہی ہے، ایسی ڈیوائسز بنا رہی ہے جو اس کہانی کو بائی پاس کر سکتی ہیں۔ تو اصل خطرہ پھر فلسفیانہ نہیں رہا، بلکہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ ایسی مشینز، ایسے سسٹمز جو نہ فری ول کو مانتے ہیں، نہ اس واحد انڈیویجول کو۔ تو پھر جمہوریت کا کیا ہوگا؟ آزاد مارکیٹ، انسانی حقوق، یہ سب تو اسی آزاد فرد کے تصور پر کھڑے ہیں۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے اب۔ کیا یہ سب چیزیں اس نئی ٹیکنالوجی کے سامنے ٹک پائیں گی؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ اگلا حصہ لے کر آئے گا ایک اور شیک کر دینے والا چیپٹر، دی گریٹ ڈی کپلنگ، باب دوم، عظیم علیحدگی، فرام دا سیم پارٹ۔ ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سوم، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے اے آئی اور بائیو ٹیکنالوجی انسان کے ہاتھ سے اس کی تقدیر کا قلم چھین رہے ہیں، اور انسان صرف دیکھتا رہ گیا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اصلی خطرہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت، ہماری سمجھ اور فیصلے اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہیں جہاں سے انسان اور مشین کے راستے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے دی گریٹ ڈی کپلنگ، عظیم علیحدگی۔ ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سوم، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا کا دوسرا حصہ۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ لبرلزم، یعنی ہر فرد کی آزادی اور اہمیت کا جو پورا نظریہ ہے، شاید 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے سامنے کھڑا نہ رہ سکے۔ 3 بنیادی خطرات نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ تینوں ایک طرح سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاید انسان معاشی اور فوجی لحاظ سے ان کی ضرورت ہی نہ رہے، غیر ضروری ہو جائیں۔ ٹھیک۔ دوسرا کہ نظام جو ہے وہ مجموعی طور پر تو انسانوں کو دیکھے گا شاید، لیکن فرد کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے، انڈیویجول کی اہمیت کم ہو جائے۔ جی۔ اور تیسرا جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ نظام صرف چند لوگوں کو اہمیت دے گا، وہ جو بہتر بنائے گئے سپر ہیومنز ہوں گے، باقی سب وہ پیچھے رہ جائیں گے۔
پہلے خطرے کو ذرا کھولتے ہیں، یہ معاشی اور فوجی بے وقوف کاری۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو لبرلزم کو ہمیشہ عوامی طاقت سے تقویت ملی ہے نا؟ ہاں بالکل، جیسے فرینچ انقلاب میں عوام کی فوج تھی، یا پھر ورلڈ وار 1 کے بعد جب خواتین کو ووٹ کا حق ملا کیونکہ ان کی ضرورت تھی، معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی۔ لیکن اب یہ بدل رہا ہے۔ فوجی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی فوجوں کی جگہ ٹیکنالوجی لے رہی ہے، ڈرونز ہیں، سائبر وارفیئر ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ بھی صاف ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، اسے خوف آتا ہے، اس کی رفتار محدود ہے، لیکن ایک الگوریدم وہ نہ تھکتا ہے نہ ڈرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید زیادہ اخلاقی فیصلے کر سکے کیونکہ اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سائبر جنگ کی بات کریں تو وہاں تو انسانی فیصلے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، سب کچھ سیکنڈز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر معاشی میدان میں یہاں بھی وہی پیٹرن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نظام کو ذہانت چاہیے، انٹیلیجنس چاہیے، شعور یعنی کانشسنس کی شاید اتنی ضرورت نہیں۔ مطلب کام کرنے والی چیز چاہیے، محسوس کرنے والی نہیں۔ ایک طرح سے ہاں، مشینیں ہیں، روبوٹس ہیں، الگوریدمز ہیں، یہ جلد ہی شاید ہمارے زیادہ تر کام ہم سے بہتر کر سکیں گے۔ مثالیں تو ہر طرف ہیں، سیلف ڈرائیونگ کارز۔ ہاں، ٹیکسی ڈرائیورز کا کام خطرے میں ہے، اسٹاک مارکیٹ میں الگوریدمز ٹریڈنگ کر رہے ہیں، فلیش کریشز ہو رہے ہیں۔ قانونی ریسرچ، میڈیکل ڈائگنوسس، IBM واٹسن کی مثال ہے، فارمیسی میں روبوٹس دوائیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ میوزک اور پوئٹری بھی اب AI لکھ رہی ہیں۔ سنا ہے EMI اور اینی کے نام سے کچھ ایکسپیریمنٹس ہوا ہے۔ جی، اور فرے اور آسبورن کی وہ ریسرچ یاد ہے کہ 2033 تک امریکہ میں لگ بھگ آدھی جابز 47% آٹومیشن کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، یہ جو غیر ضروری لوگ ہوں گے یہ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تو ورچوئل ریئلٹی یا ڈرگز کی بات کرتے ہیں، جو کہ کافی مایوس کن ہے۔ ہاں، اور نک بوسٹرم جیسے لوگ تو اس سے بھی آگے جا کر چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر کوئی سپر انٹیلیجنس بن گئی تو وہ شاید انسانیت کے لیے ہی خطرہ بن جائے، ہو سکتا وہ ہمیں ختم ہی کر دے۔ یہ انتہائی بات ہے، لیکن یہ اس بے وقوفی کے خیال کو ایکسٹریم تک لے جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا پہلا خطرہ، لیکن کیا اس سے بھی کوئی فنڈامنٹل لیول پر تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ ہمیں دوسرے پوائنٹ پر لے آتا ہے، ہماری انفرادیت، ہمارا اختیار۔ لبرلزم کی تو بنیاد ہی فرد پر ہے، آزاد مرضی، سیلف نالج۔ لیکن لائف سائنسز اس پوری بنیاد کو چیلنج کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جاندار چیزیں، ہم انسان بھی، اصل میں بایولوجیکل الگوریدمز ہیں۔ ہم انڈیویزبل انڈیویجولز نہیں بلکہ ڈیویجولز ہیں، یعنی ہمارے اندر مختلف آوازیں ہیں جو کبھی کبھی آپس میں ٹکراتی بھی ہیں۔ کوئی ایک مستقل سیلف نہیں ہے۔ اور ہمارے فیصلے بھی، وہ آزاد نہیں ہیں۔ ان کے مطابق نہیں، وہ ہمارے جینز اور ہمارے ماحول کا نتیجہ ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک باہر کا الگوریدم جو ہمارے سارے ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے، وہ ہم سے بہتر جان سکتا ہے۔ اور ٹیکنالوجی اس میں بہت مدد کر رہی ہے۔ بائیو میٹرک سینسرز ہیں جو ہمارے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر سب ریکارڈ کرتے ہیں۔ جینیٹک ٹیسٹنگ ہے، ہمارا سارا ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ بالکل، اینجلینا جولی کی مثال لیں۔ انہوں نے BRCA1 جین ٹیسٹ کروایا جس سے پتا چلا کہ انہیں بریسٹ کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے ڈیٹا کی بنیاد پر، پریڈکشن کی بنیاد پر ڈبل میسٹیکٹمی کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں الگوریدم نے یا ڈیٹا نے ان کے ذاتی احساسات پر غلبہ پایا۔ صحیح۔ اور فیس بک کا الگوریدم کہتے ہیں وہ صرف ہمارے لائکس دیکھ کر ہماری شخصیت کا اندازہ ہمارے دوستوں، گھر والوں، یہاں تک کہ لائف پارٹنر سے بھی بہتر لگا سکتا ہے۔ جی، یہ سٹڈیز موجود ہیں، اور ہم یہ سب ڈیٹا، اپنی ذاتی معلومات، جو آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ہم مفت ای میل سروسز یا کیٹ ویڈیوز کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ اور یہ الگوریدمز ایوالو ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ صرف اوریکل تھے، جیسے ویز، صرف معلومات دیتے تھے۔ پھر یہ ہمارے ایجنٹ بنے، کام کرنے لگے، اور اب یہ سوورن بن رہے ہیں، مختار، جو ہمارے لیے فیصلے کریں گے۔ کس سے ڈیٹ کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، شاید کس کو ووٹ دینا ہے۔ شاید۔ اور جب الگوریدمز ہمارے لیے اتنے فیصلے کریں گے تو فردیت کا، انڈیویجوالٹی کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ یہ کانسیپٹ ہی شاید ڈیزالو ہو جائے۔ تو اگر فرد کی اہمیت کم ہو رہی ہے، الگوریدم اس سے بہتر جان رہا ہے، تو اس سے وہ تیسرا خطرہ پیدا ہوتا ہے،
معاشرے میں عدم مساوات، لیکن یہ پہلے والی عدم مساوات سے مختلف ہوگی۔ ہاں، بہت مختلف، کیونکہ یہ شاید بایولوجیکل بنیادوں پر ہوگی۔ چند لوگ اپ گریڈ ہو جائیں گے ٹیکنالوجی کی مدد سے، سپر ہیومنز بن جائیں گے، اور باقی انسان وہ ایک نیچی کمتر ذات کاسٹ بن کر رہ جائیں گے۔ بایولوجیکل کاسٹ سسٹم، یہ تو لبرلزم کی جو بنیادی سوچ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اس کی بالکل نفی ہے۔ بالکل، دیکھیں 20ویں صدی کی جو میڈیسن تھی اس کا فوکس تھا بیمار کو ٹھیک کرنا۔ اس سے مساوات بڑھتی تھی کیونکہ سب کو صحت یاب ہونے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن 21ویں صدی کی میڈیسن شاید صحت مند کو اپ گریڈ کرنے پر زیادہ توجہ دے، اور یہ اپ گریڈ یہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہی ممکن ہوگا۔ تو ایک نئی قسم کی اشرافیہ ایلیٹ پیدا ہوگی جو صرف مالی طور پر نہیں بلکہ بایولوجیکلی بہتر ہوگی۔ جی ہاں، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ تاریخ میں ایلیٹ کو بھی عوام کی ضرورت ہوتی تھی۔ فوج کے لیے سپاہی چاہیے تھے، فیکٹری کے لیے مزدور چاہیے تھے، اس لیے وہ عوام کی صحت، ان کی تعلیم میں تھوڑی بہت دلچسپی لیتے تھے۔ لیکن اگر عوام، جیسے ہم نے پہلے کہا، معاشی اور فوجی طور پر بیکار ہو جائیں، اگر ان کی ضرورت ہی نہ رہے، تو پھر شاید یہ نئے ایلیٹ ان بیکار لوگوں میں کوئی دلچسپی نہ لے، ان کی صحت، ان کی بہتری یہ ان کے لیے غیر ضروری ہو جائے، وہ صرف اپنے جیسے اپ گریڈڈ لوگوں کی دنیا میں رہیں، اور انسانیت دو الگ الگ بایولوجیکل گروپس میں تقسیم ہو جائے۔ یہ بہت ہی ڈسٹربنگ تصویر ہے۔ مطلب ٹیکنالوجی جو چیلنجز لا رہی ہے وہ صرف جابز یا پرائیویسی تک محدود نہیں ہے، یہ انسان ہونے کے مطلب پر، ہماری سوسائٹی کی بنیادوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ واقعی، اور یہ صرف شروعات ہے۔ جو سورسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت الگ ہو سکتا ہے۔ اگلا ایپیسوڈ لائیں گے ایک گہرا اور فلسافیکل چیپٹر 3، دی اوشن آف کانشسنس، باب سوم، شعور کا سمندر، فرام دا سیم آن گوئنگ سیکشن۔ ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سوم، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا۔ اس بار سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ انسان کا ہونا کیا مطلب رکھتا ہے۔ تیاری کر لیجئے، ہم گھسے ہیں ایک ایسے سمندر میں جہاں سوچ کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ انسانی شعور کے آنگن میں کیا طوفان اٹھ چکا ہے۔ یہ ہے دی اوشن آف کانشسنس، شعور کا سمندر، ایک ایسی سوچ جو ہماری حد سے آگے نکل چکی ہے۔ کیا ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم واقعی کیا ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ان نئے عقیدوں کی جو آپ دیکھیں مندروں یا مسجدوں سے نہیں نکل رہے۔ جی، بلکہ لیب سے، خاص طور پر سلیکان ویلی جیسی جگہوں سے۔ بالکل، اور یہ مذہب کسی خدا یا آسمانی طاقت پر نہیں بلکہ الگوریدم پر، جینز پر، ٹیکنالوجی پر۔ ہاں، اور وعدہ بھی کسی اگلی دنیا کا نہیں بلکہ اسی دنیا میں نجات کا ہے۔ مطلب خوشی، امن، شاید لافانی زندگی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ صحیح کہا۔ اور یہ جو نئے ٹیکنو مذاہب ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، کون سی؟ ایک ہے ٹیکنو ہیومنزم اور دوسرا ہے جسے ڈیٹا مذہب یا ڈیٹائزم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈیٹائزم پر ہم بعد میں آئیں گے، آج زیادہ توجہ ٹیکنو ہیومنزم پر ہے۔ تو ٹیکنو ہیومنزم یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ اب بھی انسان کو کائنات کا مرکز مانتا ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ لیکن کوئی فرق تو ہوگا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہومو سیپینز یعنی ہم جیسے انسان اب یوں سمجھیں کہ پرانے ہو گئے ہیں، ہمارا دور ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارا دور ختم ہو رہا ہے تو پھر کیا؟ ٹیکنو ہیومنزم کا حل کیا ہے؟ حل ہے ٹیکنالوجی میں، جینیاتی انجینئرنگ، نینو ٹیکنالوجی۔ وہ جو بہت چھوٹے روبوٹس ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جو جسم کے اندر کام کر سکیں، اور پھر برین کمپیوٹر انٹرفیسز، دماغ کو سیدھا کمپیوٹر سے جوڑنا۔ بالکل، ان سب کے ذریعے خود کو اپ گریڈ کرنا، ایک نیا بہتر انسانی ماڈل بنانا جسے وہ ہومو ڈیوس کہتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے تاکہ ہم ان غیر شعوری الگوریدمز کا مقابلہ کر سکیں جو ہر چیز پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک طرح سے یہی مقصد ہے۔ یہ خیال ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے، تقریباً 70,000 سال پہلے، جب وہ پہلی علمی انقلاب کوگنیٹو ریولوشن ہوئی تھی۔ جی بالکل، جس نے سیپینز کو یعنی ہمیں دنیا کا حاکم بنا دیا تھا۔ تو ٹیکنو ہیومنزم ایک دوسری علمی انقلاب کا خواب دیکھ رہا ہے۔
ایک ایسی تبدیلی جو شاید ہمیں پوری کہکشاں کا مالک بنا دے؟ شاید یہ پرانے ارتقائی ہیومنزم سے ملتا جلتا تو ہے، جیسے نازی نظریات تھے کہ نسل کو بہتر بنایا جائے۔ لیکن یہ زیادہ ٹیکنالوجیکل ہے، پرامن طریقوں پر زور دیتا ہے، نسل کشی پر نہیں۔ صحیح، بنیاد وہی ہے، انسان کو بہتر بنانا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ذہن کو اپ گریڈ کرنا، مجھے تو اس میں ایک بڑا چیلنج نظر آتا ہے، جسے ہم گیپ دا مائنڈ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے ذہن کو کتنا سمجھتے ہیں؟ بہت کم ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو اگر ہم اسے پوری طرح سمجھتے ہی نہیں تو اسے بہتر بنانے کی کوشش میں کہیں ہم کچھ بگاڑ نہ دیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم واقعی نامعلوم ذہنی حالتوں کے ایک وسیع سمندر میں، یوں سمجھ لیں، ایک چھوٹے سے جزیرے پر کھڑے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ذہنی اسپیکٹرم، یہ ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جیسے روشنی یا آواز کا اسپیکٹرم ہوتا ہے، ہم تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی جان پاتے ہیں۔ صحیح۔ اور سائنس نے بھی اب تک زیادہ تر یا تو سب نارمیٹیو ذہنوں کا مطالعہ کیا ہے، یعنی جن میں کوئی کمی یا بیماری ہو، یا پھر صرف WIIRD لوگوں کا، مغربی تعلیم یافتہ صنعتی امیر جمہوری معاشروں کے لوگ۔ بالکل۔ اور یہ تو پوری انسانیت کا ایک چھوٹا سا نمائندہ نمونہ بھی نہیں۔ اور یہ محدودیت صرف آج کے انسانوں تک نہیں ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے کے شمن یا راہب، ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی؟ بہت مشکل ہے۔ یا دوسری انواع جیسے نیانڈرتھون، جن کا دماغ ہم سے بڑا تھا، یا چمگادڑ جو ایکو لوکیشن سے دنیا کو محسوس کرتی ہے، یا ویل مچھلیاں، ان کے جذبات، ان کی میوزک۔ ہاں، وہ فلاسفر تھامس نیگل کا سوال یاد ہے نا، چمگادڑ ہونا کیسا لگتا ہے؟ جی، ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو اتنی کم فہمی کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کافی خطرناک لگتی ہے۔ اور اس میں ایک اور خطرہ بھی ہے، اپ گریڈ کرتے کرتے کہیں ہم ڈاؤن گریڈ نہ ہو جائیں۔ ڈاؤن گریڈ؟ وہ کیسے؟ ایسے کہ جو معاشی اور سیاسی نظام ہے، وہ شاید صرف انہی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دے جو اس کے لیے مفید ہیں۔ مثلاً توجہ مرکوز رکھنے والے ہیلمیٹ، تاکہ لوگ کام زیادہ کریں۔ اچھا۔ جبکہ دوسری اہم صلاحیتیں جیسے سونگھنے کی حس یا گہری سوچ، خواب دیکھنے کی صلاحیت، ہمدردی، شک کو برداشت کرنا، جی ہاں، یہ سب نظر انداز ہو جائیں یا کمزور پڑ جائیں۔ تو ہم ایسے انسان بنا لیں گے جو زیادہ قابو میں آنے والے ہو؟ بالکل، جیسے زراعت نے جانوروں کی ذہنی صلاحیتیں کم کر دیں تاکہ وہ زیادہ فرما بردار ہو جائیں۔ کیا ہم خود کو بہتر بناتے ہوئے اصل میں کم تو نہیں کر رہے؟ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، اور یہیں پر مجھے ٹیکنو ہیومنزم میں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ انسانی ارادے یعنی ول کو بہت مقدس سمجھتا ہے جی کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ سب سے اہم ہے، جی لیکن دوسری طرف یہ ایسی ٹیکنالوجی بنانا چاہتا ہے جو اسی ارادے کو کنٹرول کر سکے، بدل سکے، انجینئر کر سکے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، مثلا کسی کا جنسی رجحان بدل دیں، تو پھر وہ مستند خودی یا اوتھینٹک سیلف کہاں گئی؟ صحیح سوال ہے۔ ہم کیا چاہیں گے، اس کا انتخاب کیسے کریں گے؟ اگر رومیو یہ فیصلہ کر سکتا کہ اسے جولیٹ سے محبت کرنی ہے یا نہیں، تو کیا اس محبت کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے؟ اور یہی تضاد، یہ ہمیں ایک بالکل نئی سمت میں لے جاتا ہے، ایک ایسے نظریے کی طرف جہاں شاید انسانی خواہشات اور تجربات کی وہ اہمیت ہی نہ رہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ تو پھر اہمیت کس چیز کی ہوگی؟ ڈیٹا کی، معلومات کی۔ یہ راستہ ہے ڈیٹائزم کا، ایک ایسا فلسفہ جہاں معنی اور اتھارٹی کا سرچشمہ انسان نہیں بلکہ ڈیٹا بن جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گھسیں گے ایک نئے اور خطرناک ایمان کے دائرے میں، جہاں الہام نہیں، الگورتھم حکم دیتا ہے۔ تیار ہو جائیے، پارٹ 3، ہومو سیپینز لوزز کنٹرول، حصہ سانپ، ہومو سیپینز کا قابو کھو دینا کے اگلے اور آخری چیپٹر کے لیے۔ دا ڈیٹا ریلیجن باب چوہارم، مذہب ڈیٹا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا جادو نہیں، یہ ایک نئی عقیدہ بن چکی ہے۔ اور سوال یہ ہے، آپ کا خدا کون ہے، ڈیٹا یا دل؟ اور سوال یہ ہے، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جہاں ایمان اور انفارمیشن کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور سوال یہ ہے، اگر تیار ہیں تو اگلا قدم نیو ایج ریلیجن کی طرف ہے، مذہب ڈیٹا۔ آج ہم داخل ہو رہے ہیں ہومو ڈیوس کے آخری اور سب سے حیران کن باب میں۔ ڈیٹا ریلیجن باب چہارم،
مذہب ڈیٹا. آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب صرف بٹن دبانا نہیں، یہ ہماری محنت کا جواب ہے اور اگلے ایپیسوڈ کی موٹیویشن بھی. تو یہ ڈیٹزم یا مذہب ڈیٹا، اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات بس ڈیٹا کا بہاؤ ہے؟ ہاں، بنیادی طور پر یہی ہے. اور کسی بھی چیز مطلب کوئی وجود ہو یا کوئی شے، اس کی قدر اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ میں کتنا کردار ادا کرتی ہے. یہ تو بالکل انسان کو مرکز سے ہٹا دینے والی بات لگتی ہے. بالکل. اور اس کی جڑیں وہ دو اہم شعبوں میں ہیں. ایک تو حیاتیات، جو کہتی ہے کہ جاندار اصل میں بائیو کیمیکل الگوریدم ہے. اچھا. ہاں. اور دوسری کمپیوٹر سائنس، جو الیکٹرونک الگوریدم بناتی ہے. تو ڈیٹائزم کہتا ہے کہ ان دونوں میں، یعنی جانداروں اور مشینوں میں، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. دونوں ہی ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ بھی کہ مستقبل میں الیکٹرونک الگوریدم بائیو کیمیکل والوں سے بہتر کام کریں گے. اور اس سے علم کا جو ہمارا پرانا تصور تھا، ڈیٹا پھر معلومات پھر علم اور حکمت، وہ بھی الٹ گیا. ایک طرح سے ہاں. ڈیٹائزم کا ماننا ہے کہ انسان اب اس بے تحاشا ڈیٹا کو سمجھنے یا سنبھالنے سے قاصر ہے. تو کیا انسانی علم اور حکمت پر اب بھروسہ نہیں رہا؟ مطلب اب سب کچھ بگ ڈیٹا اور الگوریدم کے حوالے؟ یہی دلیل دی جا رہی ہے. جب ڈیٹا اتنا زیادہ ہو کہ انسانی ذہن اسے پروسیس نہ کر پائے تو پھر ان الگوریدمز پر انحصار بڑھ جاتا ہے. اور اسی لیے یہ نظریہ معیشت اور سیاست کو بھی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کے طور پر دیکھتا ہے. معیشت اور سیاست وہ کیسے؟ ذرا یہ بتائیں. اچھا دیکھیں، کیپٹلزم کو ایک تقسیم شدہ پروسیسنگ سسٹم کہا گیا ہے. جیسے وہ لنڈن میں روٹی کی مثال ہے نا. ہاں، کہ کوئی ایک ادارہ کنٹرول نہیں کرتا. بالکل. لاکھوں لوگ اپنی ضرورت، قیمت، یہ سب ڈیٹا خود پروسیس کر کے فیصلے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کمیونزم کو ایک مرکزی پروسیسنگ سسٹم کہا گیا. دلیل یہ ہے کہ کیپٹلزم اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس کی ڈیٹا پروسیسنگ بہتر تھی. اور اسٹاک ایکسچینج تو شاید اس کی سب سے تیز مثال ہے. صحیح کہا. وہ تو لمحوں میں ڈیٹا پروسیس کرتا ہے. اور یہی منطق سیاست پر بھی لاگو کی جاتی ہے. جمہوریت بمقابلہ آمریت. جمہوریت یعنی تقسیم شدہ، ہر ووٹر ایک پروسیسر. اور آمریت مرکزی. ہاں، لیکن آج کل ایک مسئلہ آ رہا ہے. ٹیکنالوجی کی رفتار، خاص طور پر ڈیٹا ٹیکنالوجی، وہ سیاست سے بہت آگے نکل گئی ہے. اچھا. تو جو ہمارے روایتی جمہوری ادارے ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہے، انتخابات ہیں، وہ اب اس رفتار سے ڈیٹا پروسیس کر کے مؤثر فیصلے نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتیں بس انتظامی چیزوں میں پھنس گئی ہیں، کوئی بڑا ویژن نہیں رہا. لگتا تو یہی ہے. جب آپ مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے ڈیٹا کو ٹھیک سے پروسیس نہیں کر پاتے تو آپ صرف روزمرہ کے مسئلے حل کرتے ہیں. بڑا منصوبہ، بڑا ویژن وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسی ڈیٹا پروسیسنگ کے زاویے سے پوری انسانی تاریخ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. پوری تاریخ ڈیٹا پروسیسنگ کی بہتری کا سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس تھیوری کے مطابق 4 طریقوں سے تاریخ نے ڈیٹا پروسیسنگ کو بہتر بنایا ہے. پہلا، پروسیسرز کی تعداد بڑھا کر، یعنی زیادہ انسان. ٹھیک ہے. دوسرا، پروسیسرز کی اقسام بڑھا کر، مطلب مختلف ثقافتیں جو ڈیٹا کو الگ طرح سے دیکھتی ہیں. تیسرا، پروسیسرز کے درمیان رابطے بڑھا کر، جیسے تجارت، نیٹ ورکس وغیرہ. اور چوتھا ہے ان رابطوں پر معلومات کی نقل و حرکت کی آزادی کو بڑھانا. تو تاریخ کا سفر پھیلاؤ سے شروع ہوا، پھر علیحدگی ہوئی، اور اب ہم ایک عالمی گاؤں بن رہے ہیں. اور اس کا انجام وہ انٹرنیٹ آف آل تھنگس، جہاں ہر چیز جڑی ہوگی. ہاں، وہی حتمی منزل نظر آتی ہے اس نظریے کو. اور یہ سب مل کر ڈیٹا ائزم کو ایک مذہب جیسی شکل دیتا ہے. مذہب مطلب اس کی اپنی قدریں، اپنے احکامات بھی ہیں؟ بالکل. سب سے بڑی قدر ہے معلومات کا بہاؤ، یعنی انفارمیشن فلو. اسے بڑھانا، اسے پھیلانا ہی سب سے اہم کام ہے. اور انسان کا کردار کیا ہے اس میں؟ انسان یعنی ہومو سیپینز بس ایک پرانا الگوریدم ہے جس کا کام تھا اس عظیم انٹرنیٹ آف آل تھنگز کو بنانا. یہاں تک کہ ہمارے جو تجربات ہیں ان کی قدر بھی تبھی ہے جب انہیں ڈیٹا بنا کر شیئر کیا جائے. یعنی اگر میں نے کوئی بہت اچھا تجربہ کیا لیکن اسے فیس بک یا کہیں اور شیئر نہیں کیا تو ڈیٹائزم کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ عالمی ڈیٹا کے بہاؤ میں شامل نہیں ہوا. تو اس کے بنیادی احکامات کیا ہوئے؟
زیادہ سے زیادہ جڑو، زیادہ معلومات بناؤ اور استعمال کرو۔ ہر چیز کو سسٹم سے جوڑ دو۔ اور گناہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا گناہ ہے ڈیٹا کے بہاؤ کو روکنا۔ موت بھی اسی کا نام ہے کہ جب کسی سے معلومات کا بہاؤ رک جائے۔ اسی لیے معلومات کی آزادی اتنی اہم قدر بن گئی ہے۔ اچھا، یہ فریڈم آف انفارمیشن والی بات، یہ تو کبھی کبھی انسان کے اپنے ڈیٹا پر حق سے ٹکرا سکتی ہے، جیسے وہ ایرن سوارٹز کا کیس تھا۔ بالکل ٹکرا سکتی ہے، یہی تو کشمکش ہے۔ ہم اب انسان مرکزی سوچ سے ڈیٹا مرکزی سوچ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اپنے دل کی سنو نہیں بلکہ الگورتھم کی سنو۔ شاید یہی ہو رہا ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہم اپنے احساسات سے زیادہ اپنے ڈیٹا پر بھروسہ کرنے لگیں گے۔ ڈی این اے، بائیو میٹرک سینسرز، ہماری آن لائن سرگرمیاں۔ اور خطرہ یہ ہے کہ الگورتھم ہمیں ہم سے بہتر جاننے لگے۔ ہاں، یہ ایک حقیقی امکان ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہماری مرضی، ہماری آزادی کا کیا ہوگا؟ یہی وہ بڑے سوالات ہیں جو یہ نظریہ اٹھاتا ہے۔ کیا زندگی واقعی صرف ڈیٹا پروسیسنگ ہے؟ اگر ہاں، تو شعور کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کانشیسنس؟ جی، اگر غیر شعوری یعنی نان کانشیس الگورتھم ہم سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، تو پھر انسانی تجربے کی کیا قدر باقی رہتی ہے؟ کیا ہم اس بڑے نیٹ ورک میں غیر اہم ہو جائیں گے؟ یہ سوالات تو بہت گہرے ہیں اور پریشان کن بھی ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں یہی سوالات بچتے ہیں۔ کیا جاندار واقعی صرف الگورتھم ہے؟ کیا زندگی بس ڈیٹا پروسیسنگ ہے؟ زیادہ قیمتی کیا ہے، ذہانت یا شعور؟ اور ہمارے معاشرے، ہماری سیاست کا کیا بنے گا جب یہ انتہائی ذہین مگر غیر شعوری الگورتھم ہم سے بہتر جاننے لگیں گے؟ ہاں، مستقبل ان سوالوں کے جواب پر منحصر ہوگا۔ مشین ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے، لیکن کیا مشین خود سوال کر سکتی ہے؟ ہومو ڈیس کے سفر کے بعد اگلا سوال شاید یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم اب بھی انسان ہیں یا صرف ڈیٹا کا ایک تجربہ؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔